اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. درود بھیجیے محمد. سب سے پہلے تو آج سب آپ لوگوں کو پیشگی ولادت باسعادت حضرت حجت علیہ الصلاۃ والسلام مبارک ہو. اللہم صلی علی محمد. جیسے جیسے آج کا دن ڈھلے گا اور اس کے بعد 15 شعبان کی مبارک شب آئے گی تو اس امام کی ولادت کی شب شروع ہو جائے گی کہ جس کے صدقے میں تمام کائنات قائم ہے اور ہم سانس لے رہے ہیں. وہ نہ ہو تو کائنات میں ایک لہجے کو کوئی شخص باقی نہ رہے. دیکھیے، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ امامت کا جو عہدہ ہے جو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس ہے، یہ ایک الہی عہدہ ہے. کسی شخص کو اس کی اجازت نہیں ہے کہ وہ خود سے اپنے لیے امام منتخب کرے، اور یہی دلیل آغا محسن قرتی نے کانفرنس میں دی تھی کہ جس کے اندر تمام مسلمان علماء شریک تھے. تو انہوں نے وہاں پر ایک سوال رکھا کہ ہم سب لوگ یہاں پر جمع ہیں، ہم سبھی کا اعتقاد یہ ہے کہ امام زمانہ آئیں گے. کچھ کا ہے کہ پیدا ہو چکے ہیں، کچھ کا ہے کہ پیدا ہوں گے. تو ایسا کیوں نہ کریں کہ ہم سب لوگ مل کر ایک منتخب کر لیں کہ یہ ہیں امام زمانہ. تو جتنے بھی اور غیر شیعہ علماء وہاں پہ موجود تھے انہوں نے کہا نہیں، یہ تو ممکن ہی نہیں، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ ہم امام مہدی کو خود سے مقرر کر سکیں. تو انہوں نے یہی کہا کہ دیکھیے، جب 12واں جانشین خود سے منتخب نہیں کیا جا سکتا تو پہلا جانشین کیسے خود سے منتخب کیا جا سکتا؟ تو ایک الہی عہدہ ہے. اچھا، اب مومنین کرام آج کل ایک دوسری قسم کی بحثوں کے اندر لگ گئے. وہ یہ ہے کہ شرائط ظہور کو چھوڑ کر علائم ظہور کی تلاش میں لگ گئے. کون کون سی علامات ہیں امام کے ظاہر ہونے کی، اس کی تلاش میں سب لوگ لگے ہوئے ہیں، لیکن شرائط ظہور کی تلاش میں کوئی بھی نہیں. دیکھیے، امام کو ظہور کے بعد کن چیزوں کی ضرورت ہوگی، کتنے صالح افراد کی ضرورت ہوگی، ان کے ظہور کے لیے کس قسم کے افراد درکار ہیں، ان کی تیاری کے لیے کیا کیا جائے، ان افراد کا معیار کیا ہوگا، اس معیار تک ہم خود کو کیسے پہنچائیں، ہم کیا تیاری کریں، کیسے تیاری کریں، غیبت کے زمانے میں ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں. 1 2 3 4 5 کر کے اگر آپ کسی سے پوچھیں تو وہ نہیں بتا سکے گا. عالمی حکومت کے قیام کے بعد امام کو ہر شعبے میں کتنے صالح افراد درکار ہوں گے، یہ اس کی متعلق کسی نے آج تک کبھی انفارمیشن لینے کی، معلومات لینے کی کوشش نہیں کی. دیکھیے، پوری دنیا کے نظام کو ٹھیک کرنا ہے. آیت اللہ باقر الصدر ایک بات بہت اچھی کہتے تھے کہ انسانی تاریخ میں 2 ایسی ہستیاں گزری ہیں کہ جن کی ذمہ داری یہ تھی کہ انسانی تمدن کو بالکل اثر نو تعمیر و ترقی اس کی کریں. ایک تو فرماتے تھے کہ حضرت نوح، 950 سال کی تو صرف تبلیغ حضرت نوح کی، اور اس عظیم طوفان کے بعد دوبارہ سے اثر نو انہوں نے تہذیب اور تمدن کی تعمیر کی. اور فرماتے ہیں کہ دوسری وہ عظیم شخصیت امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی، کہ 1000 سال سے زائد زمانے غیبت کے بعد جو فساد اور تباہی دنیا میں واقع ہو چکی ہوگی، اس کے بعد اثر نو تہذیب اور تمدن کی تعمیر کریں گے. اچھا، لیکن ہمارا کیا حال ہے؟ ہم اس پورے سیٹ اپ کے اندر کس جگہ پر ہیں؟ حاجی شیخ محمد اسماعیل دولابی، یہ عرفا میں سے گزرے ہیں.
وہ اس حوالے سے ایک بہت ہی اچھی بات کہتے تھے. وہ فرماتے تھے, اچھا خود حاجی شیخ اسماعیل دولابی اتنی عظیم شخصیت ہیں کہ ان کی قبر مبارک حضرت معصومہ قم کے روضے کے صحنی میں. درود بھیجیے محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم. فرماتے تھے آخری زمانے میں لوگوں کی حالت کے لیے یہ مثال سے دے کر سمجھاتے تھے کہ اگر کسی شخص کے 4 بیٹے ہوں اور وہ چاروں بیٹوں کو ایک کمرے میں بند کر کے چلا جائے اور کہے کہ میں کام سے جا رہا ہوں, میرے آنے تک تم انتظار کرو, اس کے بعد وہ کسی جگہ سے چھپ کر یا کوئی کیمرہ لگا کر لوگوں کی حالت, اپنے بیٹوں کی حالت زار دیکھے کہ وہ کیا کر رہے ہیں. تو کہنے ایک بیٹا مثلا یہ کر رہا ہے کہ ان کی غیر موجودگی سے غلط فائدہ اٹھا کر باپ کی گھر میں ادھم کر بازی مچانی شروع کر دی, چیزوں کو پھینکنا شروع کر دیا, گھر کے نظام کو درم برم کر رہا ہے. کہہ رہے دوسرا بیٹا دیکھتا ہے کہ میرا بھائی چیزوں کو پھینک رہا ہے اور جو ہے وہ گھر کے اندر تباہی مچا رہا ہے, دوسرا بھائی رونے چلانے لگتا ہے اور دعائیاں دیتا رہتا ہے کہ بابا جلدی آئیے, دیکھیے کیا کر رہا ہے. یہ دوسرا بیٹا ہے. تیسرا بیٹا دونوں بھائیوں کو فراموش کر کے اپنے کام میں مگن ہے, اس کو کوئی پرواہ نہیں کہ یہ دونوں کیا کر رہے ہیں کیا نہیں کر رہے ہیں, وہ اپنے کام کے اندر لگا ہوا ہے, مجھے کیا اس سے کرتے ہیں جو کرنے دو. اور چوتھا بیٹا یہ ہے, اسے پتا ہے کہ میرا باپ چلا گیا لیکن وہ وہاں سے کچھ عرصے بعد آ جائے گا, تو وہ چیزوں کو اس غیر موجودگی سے اسی فائدہ اٹھا کر ترتیب سے رکھتا ہے, گھر کو صاف کرتا ہے, بلکہ سوچتا ہے اگر باپ کو آنے میں دیر بھی ہو گئی تب بھی میرا فائدہ ہے کہ میں زیادہ اچھے طریقے سے گھر کی صفائی کر دوں گا. تو کہہ رہے ہیں یہی مثال بالکل ہمارے آج کل کے معاشرے کی ہے. کچھ لوگ مستقل طور پر معاشرے کو خراب کر رہے ہیں, کچھ لوگ سوائے رونے دھونے کے اس کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں, کہ بس کہ امام آپ ہی آئیے تو کچھ کیجئے, بس ایک طریقے سے دعائیاں مچانا جس کو کہا جاتا ہے صرف وہ کر رہے ہیں. اور تیسرے قسم کے لوگ وہ ہیں کہ جو اپنے امام کی غیر موجودگی کو بالکل بھلا کر اور اپنے فرائض سے بالکل بس اپنی دنیا کے اندر مگن ہیں, انہیں کسی تبلیغ سے کسی اصلاح معاشرے سے کوئی سروکار نہیں. لیکن کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ جو امام کی یاد کے ساتھ ساتھ دعا بھی ساتھ میں کر رہے ہیں, تبلیغ بھی کر رہے ہیں, اصلاح معاشرہ کی فکر بھی انجام دے رہے ہیں, معاشرے کی صفائی کی فکر میں بھی ہیں, خود بھی تیار ہیں اور دوسروں کو بھی تیار کر رہے ہیں, خود بھی اخلاق اور کردار کے اعتبار سے بہتر بن رہے ہیں اور دوسروں کی بھی فکر کر رہے ہیں کہ جب اس امت کا باپ امام زمانہ علیہ السلام تشریف لائیں گے, تو اس دوران ہم نے اپنے ذمے کا کام کیا ہوا. تو اب دیکھیں یہی 4 افراد کے گروپس ہم کو معاشرے کے اندر نظر آ رہے ہیں, ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہم کون سے والے گروپ کے اندر جا رہے ہیں. دیکھیے ایک اور بات علماء کہتے ہیں کہ تمام معصومین جو ہیں, تمام معصومین ان کی ہم سے یک طرفہ محبت ہے. معصومین ہم سے یک طرفہ محبت میں گرفتار ہیں. امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے ایک صحابی اللہم صلی علی محمد جن کا نام رومیلہ تھا, کہا کہ رومیلہ جب بھی کوئی مومن بیمار ہو جاتا ہے تو ہم بھی بیمار ہو جاتے ہیں, اسے کوئی غم اندو لاحق ہوتا ہے تو ہم بھی غمگین ہو جاتے ہیں, وہ اگر کوئی دعا کرتا ہے تو ہم آمین کہتے ہیں, اور وہ اگر دعا کرنا بھول جائے, دعا نہ کرے تو ہم اس کی طرف سے دعا کرتے ہیں. امام کی یک طرفہ محبت ہم سے. اسی طریقے سے پروردگار عالم بھی مومنین سے ایک لحاظ سے جو آج کل ہم لوگوں کی حالت ہے یک طرفہ محبت میں گرفتار ہے. وہ خود حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے اگر مجھ سے روگردانی کرنے والے جان لیتے کہ میں ان سے کس قدر میں ان کا مشتاق ہوں تو وہ شدت شوق سے مر جاتے. یعنی پروردگار کی اتنی شدید محبت. اچھا اس دنیا میں بھی دیکھیے یک طرفہ محبت کے ہم آپ میں سے کوئی بھی قائل نہیں, ہم سب آپ بدلہ چاہتے ہیں. جو رشتہ دار آپ کے گھر نہیں آتا آپ بھی اس کے گھر پہ نہیں جاتی, جو اگر آپ کو کوئی تحفہ نہ دے تو آپ بھی اس کو تحفہ نہیں دیتی, کوئی اگر آپ سے اظہار عقیدت و محبت نہ کرے آپ بھی اس سے نہیں کرتی, اس نے اگر شادی میں نہیں بلایا تو آپ بھی اپنے گھر کی شادی میں اس کو نہیں بلاتی, اس نے اگر حتیٰ کہ مجلس میں آپ کو نہیں بلایا تو آپ بھی اس کو نہیں بلاتی ہیں یا اس کی مجلس میں نہیں جاتی.
تو امام زمانہ علیہ السلام سے زیادہ مضطر اور غمگین کوئی بھی نہیں. اذن ظہور کے لیے ماننے والوں سے اپنی بار بار دعا کی اپیل کرتے ہیں, ان کو نصیحتیں کرتے ہیں, ان کو ہدایتیں دیتے ہیں. نہ اس بات کو جاننے کا کسی کو شوق ہے, نہ ان کی تعمیل احکام کا کسی کو کوئی پرواہ. البتہ دعاؤں کے لحاظ سے 15 شعبان کی رعایت کے لحاظ سے ایک لمبی لسٹ ضرور ہے ہمارے پاس, جس کو لازمی طور پر ہمیں امام سے قبول کروانا ہے. سب منوانا ہے ان سے, لیکن ان کی ایک بات نہیں ماننا ہے. یہ ون وے ٹریفک یا جس کو ون وے ٹکٹ جس کو کہا جائے, یہ نہ دنیا میں قبول کیا جاتا ہے اور نہ آخرت میں قبول کیا جائے گا. خود امام زمانہ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم تمہاری سرپرستی اور دیکھ بھال میں کوتاہی نہیں کرتے اور نہ تم لوگوں کو فراموش کرتے ہیں. اگر ہم ایسا نہ کرتے تو یقیناً تم پر مصیبتیں نازل ہو جاتی اور دشمن تم کو جڑ سے اکھاڑ پھینکتے. تو اب دیکھیے کہ ایسی چیز ہے یہ کہ واقعتاً ہم سے آئمہ یک طرفہ محبت کا شکار ہیں. ہم اپنے کسی عمل سے اس بات کا اظہار نہیں کرتے کہ ہمیں کوئی فراق ہے, ہمیں کوئی دکھ ہے. بس چند ایک رٹی رٹائی ٹائپ کی چیزیں, زیارتیں اور دعائیں ٹائپ کی ہیں. یعنی واقعتاً اتنا دکھ ہوگا اس لحاظ سے امام کو بھی, جیسے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کو تھا. کہ باقاعدہ نہج البلاغہ میں کوفیوں کے لیے امیر المومنین کے جملے ہیں کہ خدا علی کو تم سے چھین لے اور تم کو علی سے چھین لے. یعنی ایک لحاظ سے امیر المومنین نے گویا ایک موت کی دعا مانگی کہ علی تم سے تنگ آ چکا ہے, نہ تمہیں علی کی ضرورت ہے اور نہ علی کو تمہاری ضرورت ہے. ایسا کیا کیا تھا ان لوگوں نے؟ علماء ایک سوال اٹھاتے ہیں کہ ایسا کیا کیا تھا. وہ یہی تھا کہ مولا کی کسی بات کو نہیں مانتے تھے, ان کی کسی نصیحت کو نہیں مانتے تھے, ان کی کسی ہدایت کو ماننے کو تیار نہیں تھے. جھوٹ بولتے تھے کہ ہم کو علی کی ضرورت ہے. علماء فرماتے ہیں آج ہماری زندگی کو آپ اٹھا کے دیکھیں, مصروفیات کو اٹھا کے دیکھیں, ہماری شادی کی تقریبات کو اٹھا کر دیکھیں, ہمارے جشن کے پروگراموں کو اٹھا کر دیکھیں, ہمارے جو اسکول کالج اور یونیورسٹیز کو, تعلیمی اداروں کو اٹھا کر دیکھیں, گلی کوچوں کو دیکھیں, ہمارے گھر کو دیکھیں, رہن سہن کے انداز کو دیکھیں. کسی سے اس بات کا اظہار نہیں ہو رہا ہے کہ کہیں پر بھی ہمیں امام زمانہ کی کوئی ضرورت ہے. صرف ہم کو اپنی حاجت کی فکر ہے کہ بس یہ چیزیں ہیں, گھر ہو جائے, شادی ہو جائے, اولاد ہو جائے, مال و دولت صحیح طور پر آ جائے, امن و امان ہو, تاکہ اطمینان کے ساتھ ہم اس طرح کی زندگی بسر کریں. وہ ہے نا شعر کی, حاجت روائی کی امید ہے سب کو, کبھی حال پوچھا ہے حاجت روا کا. تو امام زمانہ علیہ السلام کی کسی کو کوئی فکر نہیں. اور باقاعدہ دیکھیے شیعوں پر ایک لحاظ سے اگر آپ اٹھا کر دیکھیں ایک طنز بھی کیا جاتا ہے, وہ یہ کہ ان کا امام کسی سرداب میں ہے اور وہاں سے وہ جو ہے وہ غائب ہو گئے. تو اس سے دیکھیے کہ یہاں پر یقیناً سرداب سے امام کی غیبت شروع ہوئی ہے اور یہ 3 اماموں کی عبادت کی جگہ ہے. لیکن اب آپ دیکھیں کہ امام جو ہیں اس کے اندر نہیں بلکہ دنیا میں لوگوں کے درمیان ہی میں رہتے ہیں. یعنی امام کسی جگہ جا کر غائب نہیں ہوئے ہیں, کسی سرداب کے اندر نہیں جو ہم پر طنز کیا جاتا ہے. تو امام خوش بھی ہوتے ہیں, غمگین بھی ہوتے ہیں. ہر مومن کی یہ خواہش بھی ہے کہ ہماری نہ جانے ہم کب سے امام کی زیارت کی دعائیں کر رہے ہیں لیکن ہماری کوئی دعائیں قبول نہیں ہوتی. آخر ہمیں امام کی زیارت نصیب کیوں نہیں ہوتی؟ کتنے واقعات ہم پڑھتے ہیں کہ لوگوں کو زیارت ہوئی ہے لیکن ہمیں زیارت نصیب نہیں ہو رہی. اس کی ایک وجہ ہے باقاعدہ کہ جو کہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی نے بتائی. اب ہر شخص کو دیکھنا چاہیے اپنے آپ کو کہ یہ چیز اس کے اندر پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. آیت اللہ حسن زادہ عاملی, دیکھیے سب سے پہلی بات تو یہ بتا دوں کہ آتھینٹسٹی بھی تو پتہ ہونی چاہیے. ماشاءاللہ سے حیات مجتہدین میں سے ہیں, اور پھر میں دوبارہ ہر دفعہ ذکر کرتا ہوں لیکن وہ بات ہی ایسی ہے کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی جیسا شخص یہ کہتا تھا ان کے متعلق, آیت اللہ حسن زادہ عاملی کے متعلق, کہ ان کا مقام اور مرتبہ سوائے امام زمانہ علیہ السلام کے کوئی نہیں جانتا. علامہ ذوالفنون
یعنی ان کا باقاعدہ لقب ہے، یعنی اتنے سارے علوم کے ماہر ہیں کہ عام طور پر مجتہدین میں بھی اتنے نظر نہیں آتے ہیں جتنے کہ ان کے اندر جمع ہو گئے. عرفانی علوم کے اوپر ان کی کتابیں ہیں، اور فلسفے کے اوپر کتابیں ہیں، اور کلامی کتابیں ہیں، اور تفسیر کے اوپر ہیں، اور روایت کے اوپر ہیں، اور رجالی ہیں، اور فقی، ریاضی، ادبی، نہ جانے کون کون سے علوم کے اندر. اور یہ خود یہ فرماتے ہیں کہ جوانی میں مسجد جامع عامل، ان کا نام حسن زادہ عاملین، عامل کا جو علاقہ ہے ایران میں، وہاں پر میں نے زیارت کی ہمارے 8ویں امام امام علی رضا علیہ الصلوۃ والسلام سے. 8ویں امام فرماتے ہیں کہ 8ویں امام نے مجھے اپنے قریب بلایا اور کہا کہ میرے قریب آؤ، اور اپنے چہرہ نورانی کے اوپر جو نمی تھی اس کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اسے تم نوش کرو. کہہ رہے ہیں کہ میں نے آگے بڑھا اور اپنے لبوں سے امام کے چہرے کی وہ نمی اپنے ہونٹوں پر لی. کہہ رہے ہیں اس کے بعد سے جیسے علوم و فنون کا ایک دریا جسے میرے اندر جو ہے وہ جاری ہوا. جس طریقے سے پیغمبر اسلام کے دہن مبارک سے امیر المومنین کو ہزار علوم اور ان ہزاروں علوم سے مزید ہزاروں علوم کی شاخیں نکلتی تھیں، اس طرح سے 8ویں امام کے چہرے کی جو نمی تھی وہ انہوں نے جب سے اپنے اندر لی تب سے اتنے علوم جو ہے وہ پیدا ہوئے. تو اتنی آتھینٹک شخصیت آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی. اللہم صلی علی محمد. یہ آیت اللہ حسن زادہ عاملی فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کے جو بڑے بھائی تھے جن کا نام تھا سید محمد حسن الہی طباطبائی، یہ عرفان اور سیر و سلوک میں آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگرد تھے. اور بلکہ آیت اللہ سید جلال آشتیانی فرماتے ہیں کہ مراتب سیر و سلوک میں حسن الہی اپنے بھائی محمد حسین طباطبائی سے بھی بہت آگے تھے مراتب سیر و سلوک. اور آیت اللہ جعفر سبحانی یہ فرماتے ہیں، یعنی خود آیت اللہ جعفر سبحانی ماشاءاللہ حیات ہیں، یہ فرماتے ہیں کہ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے میں نے خود سنا ہے. دیکھیے میں ان کی آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ افراد کیا ہیں، ہمیں اپنے علماء کی بھی معرفت نہیں ہے. پھر میں اپنے موضوع پر آتا ہوں. یہ آیت اللہ جعفر سبحانی فرماتے ہیں کہ میں نے خود آیت اللہ محمد حسین طباطبائی سے سنا ہے کہ وہ فرماتے تھے کہ میں نے ایک دفعہ چشم برزخی سے جب مشاہدہ کیا تو میں نے دیکھا کہ میرے بھائی سید محمد حسن الہی طباطبائی سابقہ انبیاء کے ساتھ ان کی مجالست کے اندر بیٹھے ہوئے تھے. درود بھیجیے محمد عالم. تو آیت اللہ حسن زادہ عاملی کی میں بات بتا رہا تھا. وہ کہتے ہیں کہ میں حسن الہی طباطبائی سے اکثر بات یہ کہتا تھا کہ جب بھی وہ کبھی استاد علی آقا قاضی کی خدمت میں جائیں تو ان کے سامنے میری ایک خواہش رکھیں کہ جب بھی آپ کی حضرت حجت سے کوئی ملاقات ہو تو یا تو مجھے اس ملاقات میں شریک کر لیں یا مجھے اذن ملاقات امام سے عطا کروا دیں. جب بھی آپ ان کی خدمت میں جائیں، وہ ان کے خاص شاگرد تھے. فرماتے ہیں کہ ایک روز میں شہر عامل میں، اس زمانے میں کہہ رہے ہیں کہ میں نوجوان تھا، آیت اللہ حسن زادہ عاملی کہتے ہیں کہ اس زمانے میں نوجوان تھا. شہر عامل میں ظہر کے بعد آرام کر رہا تھا کہ میرے بچے نے رونا شروع کر دیا. تو کہہ رہے ہیں اس وقت میں ظاہر ہے کہ میرے آرام کا وقت تھا اور مجھے تھوڑا سا غصہ آ گیا اور میں نے بچے کو اپنے ڈانٹ کر خاموش کروا دیا. اچھا بچہ جو تھا وہ سہم کر خاموش ہو گیا. فوراً مجھے پشیمانی کا احساس ہوا کہ میں نے بچے کو ڈانٹ کر ناراحت کر دیا. خیر کہہ رہے ہیں مجھے اپنی غلطی کا احساس ہوا. میں عصر کے بعد بازار گیا، بچے کے لیے مٹھائی اور میوے وغیرہ خرید کر لایا تاکہ اس کے دل کو میں شاد کر سکوں. کچھ دن بعد جب آیت اللہ حسن الہی طباطبائی، وہ جن کی ابھی میں نے دکھائی تھی تصویریں، ان کی جوانی کی تصویریں، وہ بھی اس وقت نسبتاً جوان تھی.
ان کے پاس گیا اور ان کے سامنے اپنی اس خواہش کو دوبارہ رکھا کہ جب بھی آیت اللہ علی آقا قاضی طباطبائی کے پاس جائیں تو میری ایک تحریری درخواست ان کو دیں کہ مجھے امام زمانہ سے یا تو ملاقات کا شرف عطا کروا دیں، یا جب ان کی ملاقات ہو تو مجھے شریک ملاقات کر لیں۔ حسن الہی طباطبائی وہ درخواست لے کر آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور ان کو لے جا کر دی۔ آیت اللہ علی آقا قاضی نے ان کی درخواست پڑھا اور اس کے بعد ان کا چہرہ متغیر ہو گیا۔ اب جو جملے انہوں نے کہے وہ اگر اکیلے صرف وہ والی بھی وجہ ہو تو ہم سب کے لیے کافی ہے وہ کہ کیوں ہماری ملاقات امام سے نہیں ہوتی۔ انہوں نے کہا کہ وہ شخص امام زمانہ سے کیسے ملاقات کر سکتا ہے جو اپنے ایسے خراب اخلاق کا مظاہرہ اپنے بچوں یا گھر والوں سے کرتا ہو تنبیہ کے لحاظ سے، اور اتنی معمولی سی بات صرف تھی کہ بچے کو غصے سے ڈانٹ کر خاموش کرا دیا تھا جو سہم گیا تھا، اور کہا کہ وہ شخص جو کہ تندی اور ترشی سے پیش آتا ہو اپنے گھر والوں سے، وہ کبھی بھی امام سے ملاقات کا شرف حاصل نہیں کر سکتا۔ جو کسی سے بد اخلاقی سے پیش آتا ہو وہ کبھی اس مقام اور مرتبے تک کو حاصل نہیں کر سکتا کہ وہ امام زمانہ سے ملاقات کا شرف حاصل کر سکے۔ دیکھیے کتنی اہم بات ہے یہ کہ عام طور پر ہمارے گھروں کے اندر کتنا یہ سب چیزیں اس قسم کے برے اخلاق دیکھنے میں آتے ہیں۔ ایک جملہ ہے جو کہ آیت اللہ علی آقا قاضی سے بھی منسوب ہے، اور یہی جملہ ان کے ایک شاگرد ہاشم حداد سے بھی۔ ان دونوں میں سے دونوں کے متعلق یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب ان سے کسی نے پوچھا کہ کیا آپ نے امام زمانہ سے ملاقات کی ہے، تو انہوں نے جواب دیا کہ اندھی ہو جائے وہ آنکھ جو صبح ہوتے ہی اولین نگاہ اپنے زمانے کے امام کے چہرے کے اوپر نہ ڈالے۔ اللہم صلی اللہ تو یہ جو ہماری گھریلو بد اخلاقیاں ہیں، گھر میں جو ترشیاں ہیں، یہ جو غیبتیں ہیں اور یہ جو طعن و تشنیع ہیں، ایک دوسرے کو برا بھلا کہنا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ سخت رویہ، برا رویہ، کہیں بیویوں نے جھگڑے ڈالے ہوئے ہیں، کہیں شوہروں کی بد اخلاقیاں ہیں، کہیں ساسوں، نندوں، دیوروں، جٹھانیوں اور ان لوگوں کی بد اخلاقیاں ہیں۔ یہ سب اس قدر مسائل گھروں کے اندر جو کھڑے ہوئے ہیں اور بد اخلاق جو اس طرح کے گھرانے ہوئے ہیں جس کے اندر اس طرح کے بد اخلاق لوگ موجود ہیں، کبھی وہ اس سعادت کو حاصل نہیں کر سکتے کہ امام زمانہ کی زیارت کر سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام، امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جو شخص حضرت قائم کے اصحاب میں شامل ہونا چاہے اسے انتظار کرنا چاہیے، اور انتظار کے دوران تقوی اور نیک اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ تقوی کو اور نیک اخلاق کو اختیار کرنا چاہیے۔ ہمارے ہاں یہی نیک اخلاق بالکل مفقود ہوتا جا رہا ہے، اور گھروں میں سب کو اس کی مثالیں لوگوں کے سامنے۔ اچھا، جن کا بھی تذکرہ ہوا تھا حاجی شیخ اسماعیل دولابی کا، یہ خود کہتے تھے، بڑا اچھا ایک جملہ کہتے تھے کہ دیکھیے فشار قبر کا علم سب کو ہے، لیکن اس کی دنیا کے اندر بھی قابل مشاہدہ مثال ہے۔ فشار قبر کی دنیا میں قابل مشاہدہ مثال کہتے تھے وہ ہے بد اخلاق شخص، یہ خود کو بھی فشار دیتا ہے اور دوسروں کو بھی فشار دیتا ہے۔ بد اخلاق شخص جو ہوتا ہے ہر وقت غصے میں، ہر وقت بد کلامی، اور آپس میں ہر وقت کے لڑائی جھگڑے، کوئی اتحاد و اتفاق نہیں، گھروں کے اندر بھی لوگوں کا اتحاد و اتفاق آپس میں نہیں ہے۔ حاجی اسماعیل دولابی ایک بہت اچھی بات کہتے تھے کہ جب مومنین کے دل متفرق ہوتے ہیں، الگ الگ ہوتے ہیں، وہ ایک دوسرے سے جھگڑتے ہیں، تو ان کی مثال آب قلیل کی سی ہوتی، اور جب وہ اتحاد ان میں ہو جاتا ہے تو اب آب قلیل سے آب کر کے حکم میں داخل ہو جاتے ہیں۔ جو کہ فقہی طور پر آب قلیل اور کر کو سمجھتے ہیں واقعی یقیناً اس مثال سے لطف لیں گے۔ کہتے ہیں آب قلیل ایک قطرہ نجاست کے گرنے سے پورا پانی نجس ہو جاتا ہے۔ آب قلیل کسی چیز کو اگر پاک کرنا چاہیں آب قلیل سے تو آپ کو بہت محنت کرنی پڑتی ہے، کئی دفعہ پانی ڈالنا پڑتا، اور آب قلیل کو اگر آب کر میں تبدیل کرنا ہو تو اتنی زیادہ تعداد میں آب قلیل کو ملانا پڑے گا کہ وہ مل کر آب کر کے اندر تبدیل ہو جائے، اور مومنین کے دلوں کو آپس میں
ملانے کے لیے وہ کہتے تھے کہ ولایت حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام یہ موجود ہے. ولایت امیر المومنین اس دریا کی طرح سے ہے جس سے اگر آب قلیل متصل کر لے اپنے آپ کو دریا سے تو آب کر کے حکم میں داخل ہو جاتا ہے. اور فرماتے ہیں کہ اب وہ خود بھی نجس نہیں ہوتا بلکہ تمام نجس اور متنجس چیزوں کو بھی پاک کرنے کی صلاحیت اس کے اندر آ جاتی. اور یہی وجہ ہے کہ اس اتحاد کے متعلق امام زمانہ علیہ السلام خود فرماتے ہیں کہ اگر ہمارے شیعہ ایک دل اور متحد ہو کر ہمارے ساتھ کیے گئے عہد و پیمان کو پورا کرتے تو ہمارا ظہور بہت جلد ہو جاتا. اس کا مطلب ہے کہ لوگوں میں یہ اتحاد و اتفاق صرف باہر کے حوالے سے نہیں ہوتا کہ معاشرے میں لوگ ایک دوسرے اتحاد و اتفاق سے رہیں, وہ ایک بڑی شکل ضرور ہے, لیکن اس کی ابتدا گھر سے ہوتی. گھر کے اندر ایسی فضا و اتحاد و اتفاق ہو, شوہر و بیوی میں, ساس اور بہو میں, گھر والوں کے اندر چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ایک دوسرے کی نظر انداز کریں اور جھگڑا نہ کریں ایک دوسرے سے. باقاعدہ آیت اللہ سیستانی نے ابھی کچھ ہی عرصے پہلے ایک بات کہی ہے کہ دیکھیں ہمیشہ سے غالب و مغلوب تو ہمیشہ سے ایک لوگ ہوتے, کوئی نہ کوئی گھر میں غالب ہوگا یا مغلوب ہوگا, معاشرے میں کوئی غالب ہوگا کبھی کوئی مغلوب ہوگا. بہت سے ایسے حالات بھی ہوتے ہیں, ہر وقت شجاعت دکھانے کا ایسا موقع نہیں ہوتا ہے. گھریلو زندگی کی بھی بہت سی مثالیں کہ انسان اگر دو چیزیں آپ کے سامنے رکھی جائیں, یا تو آپ مغلوب ہو جائیں یا یہ کہ آپ جھگڑا کریں. گھر کے حوالے سے اگر ہم فی الحال بات کریں تو کون سی چیز زیادہ بہتر ہے؟ آیت اللہ سیستانی فرماتے ہیں یقیناً جھگڑا کرنا زیادہ بری بات ہے. تھوڑی دیر کے لیے میں اپنے الفاظ میں کہوں کہ انسان اپنی مونچھیں نیچی کر لے, کم سے کم جھگڑا تو نہ ہو. تو جھگڑا ہونا خود زیادہ خطرناک بات ہے بنسبت یہ کہ آپ سوچیں گے اس طرح تو میں مغلوب ہو جاؤں گی گھر کے اندر. نہیں, کوئی بات نہیں, انسان کو بہت ساری چیزوں کو اعلیٰ مقاصد کے لیے بیک فٹ پہ جانا پڑتا ہے کبھی کبھی. تو امام بھی اس سلسلے میں فرما رہے ہیں کہ جو اتحاد اور اتفاق ہے چاہے گھریلو, اس وجہ سے امام کی بد اخلاقی کا مظاہرہ لوگ کریں گے, زیارت سے محروم ہو جائیں گے, شرف کبھی ان لوگوں کو حاصل نہیں ہو سکتا. اور اگر آپ امام کا کام کریں گے, امام کے دل کو راضی و خوش کریں گے, تو امام زمانہ علیہ السلام آپ چھوڑیے زیارت, امام خود آپ کی زیارت کے لیے آئیں گے. اللہم صلی علی محمد. تہران کے جو امام, ہاں اس کے اندر یہ بھی ایک اہم بات ہے کہ دیکھیے پہلے اور بات بتا دوں کیونکہ سلائیڈ ہی آ گئی بیچ میں, کہ امام وقت کا حق ادا کرنا, امام کے حقوق کیا ہیں اس کی بھی تو معرفت ہونی چاہیے نا. جب بھی آیت اللہ کوہستانی فرماتے تھے کہ غیبت امام زمانہ میں جو سب سے بڑی بلا اور مصیبت مومنین کی اپنی ذمہ داریوں سے لا علمی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ ہماری ذمہ داریاں ہیں کیا. اور اگر کوئی ذمہ داری پتہ کر کے امام کے لیے کام کرے گا تو امام خود ملاقات کے لیے آئیں گے. تو ابھی میں جن کا ذکر کر رہا تھا تہران کے جو امام جمعہ ہیں حجت الاسلام صدیقی, یہ خود فرماتے ہیں کہ جب تک کہ رہبر معظم صدر تھے تب تک آیت اللہ سید رضا بہاؤالدینی سے ان کا رابطہ نہیں تھا. اور حجت الاسلام فاطمی نیا وہ خود ان سے رابطے کا ایک ذریعہ بنے تھے. ایک دفعہ آیت اللہ رضا بہاؤالدینی بیمار ہو گئے تھے. عرفہ میں, ایران کے معروف عرفہ میں ان کا شمار ہوتا ہے رضا بہاؤالدینی کا. آیت اللہ علی آقا قاضی کے شاگردوں میں خود رضا بہاؤالدینی بھی تھے. بیمار ہو گئے تھے اور بیمار ہو کر ہسپتال میں داخل ہونے کو تیار نہیں ہوتے تھے آقا رضا بہاؤالدینی. خیر اس کی ایک وجہ بھی ہے. دیکھیے ہاسپٹلس کے اندر عام طور پر دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ انسان واقعتاً کوئی خدا ایسا انتظام کر دے, دعا کرنی چاہیے کہ انسان اپنے گھر میں عزیز و اقارب کے درمیان کی اس کے لیے حالت احتضار کے اعمال کر رہے ہوں, اس طرح کی چیزیں ہو جائیں. عام طور پر ہسپتالوں میں ایک دوسری طرح کا ایک طریقہ کار ہوتا ہے, بلکہ آپ کو آخری اوقات میں وہ لوگ کمرے سے باہر بھی نکال دیتے ہیں اور بہت ساری چیزیں جو اس وقت مرنے والے کو احتضار کے لحاظ سے ضروری واجبات مستحبات ہوتے ہیں وہ بھی انجام نہیں دے پاتے. تو آیت اللہ بہاؤالدینی تیار نہیں ہوتے تھے کہ میں اسپتال میں داخل ہوں. تو باقاعدہ رہبر معظم نے فاطمی نیا, حجت الاسلام فاطمی نیا کو باقاعدہ بھیجا اور کہا کہ آپ ان کو تیار کریں. آقا رضا بہاؤالدینی کو تیار ہو گئے اسپتال میں داخل ہونے پر, اور داخل ہونے کے بعد صحتیاب ہو کر بھی وہاں سے واپس آئے. اچھا, اب
حجت الاسلام صدیقی جو امام جمعہ ہے تہران کے، وہ فرماتے ہیں جب میں ان کی عیادت کے لیے گیا آیت اللہ رضا بہاؤالدینی کی، تو بہت سی باتیں ہوئیں، باتوں میں انہوں نے ذکر کیا کہ حضرت حجت اس حقیر سے ملاقات کے لیے ہسپتال میں تشریف لائے تھے۔ تو اب حضرت حجت سے ملاقات کے لیے ان کی زیارت کی ایک تڑپ ہونی چاہیے، ان کے مشن کے لیے کام کرنے والا ہونا چاہیے، ان کی ظہور کی راہ کو ہموار کرنے والا اگر کوئی شخص ہے تو امام خود ملنے کے لیے آتے ہیں۔ تو اور آج بھی اگر کوئی یہ تمام شرائط اپنے اندر پیدا کر لے، امام کو کسی طریقے سے راضی و خوش کر لے، جو کہ ہمارے آج کا عنوان بھی ہے، تو امام خود اس سے ملاقات کے لیے آئیں گے۔ شیخ صدوق کہتے ہیں میں نے خواب میں دیکھا کہ میں مکے میں ہوں، طواف کر رہا ہوں، اور 7ویں چکر کے بعد جب میں حجر اسود پر پہنچا تو حجر اسود کو میں نے بوسہ دیا، اور وہ دعائیں میں پڑھنے لگا جو حجر اسود کو بوسہ دیتے وقت پڑھی جاتی۔ اچھا، میں اس زمانے میں فرماتے ہیں میں لوگوں کے شبہات کی وجہ سے، جو امام زمانہ پر شبہات تھے، دین کے متعلق جو شبہات تھے، لوگوں کی دین سے دوری ہو رہی تھی، میں بہت زیادہ غمگین تھا، اور لوگ امام زمانہ سے بھی گویا ایک لحاظ سے غافل تھے، میں سخت افسردہ تھا اپنی اس کیفیت پہ۔ اچانک میں نے نگاہ اٹھا کر دیکھا کہ میرا آقا اور مولا صحن کعبہ میں موجود ہے۔ فرماتے ہیں کہ امام نے ایک عارفانہ نگاہ مجھ پر ڈالی اور میری ساری کیفیت کو پہچان گئے۔ میں ان کے قریب گیا، امام کو سلام کیا، امام نے سلام کا جواب دیا۔ امام نے فرمایا تم غیبت سے متعلق کوئی کتاب تحریر کیوں نہیں کرتے ہو تاکہ تمہارے دل کا غم دور ہو جائے۔ دیکھیے، دل میں قوم کا غم تھا شیخ صدوق کی، اصلاح کی خواہش تھی، ورنہ دنیاوی مشکلات تو شیخ صدوق کی بھی کوئی کم نہیں تھی، اس کی بھی ایک پوری لسٹ ان کے پاس ہوگی جو حاجات دنیا کے اعتبار سے تھی۔ تو اسی تڑپ اور اس مشن کا احساس ان کے اندر تھا، تو انہوں نے عرض کیا یا ابن رسول اللہ، امام زمانہ اس موضوع پر، غیبت کے موضوع پر تو میں بہت سی کتابیں لکھ چکا ہوں۔ فرمایا کہ میرا مصداق یہ نہیں تھا، امام نے فرمایا میرا مصداق یہ نہیں ہے، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ تم ایسی کتاب لکھو جس میں تمام گزشتہ انبیاء اور پیغمبروں کی غیبت کا تذکرہ ہو۔ اور اس کے بعد امام تشریف لے گئے، غائب ہو گئے نگاہوں سے۔ کہہ رہے میں خواب سے بیدار ہوا، طلوع فجر تک میں گریہ اور مناجات کے اندر اور رونے میں مصروف رہا، اور اس کے بعد اسی صبح سے میں نے ایک کتاب لکھنے کا آغاز کر دیا جو امام زمانہ کی ہدایت تھی، اس متعلق کتاب، اور اس کے بعد کمال الدین و تمام النعمہ کے نام سے انہوں نے کتاب مکمل کی۔ تو شبہات بے تحاشا لوگوں کے بڑھتے چلے جا رہے ہیں، باقاعدہ پیڈ ایجنٹ ٹائپ کے افراد ایسے ہیں کہ جو کہ شبہات کو مستقل طور پر پھیلا رہے ہیں۔ آج کل ایک بہت بڑا طبقہ آج کل اخلاقیات کے لحاظ سے تباہ و برباد کرنے کا کام تو میڈیا پہلے سے کر ہی چکا ہے، اور ماشاءاللہ مستقل طور پر کرتا چلا جا رہا ہے، لیکن عقائد کے اعتبار سے بھی ایسے شبہات ایجاد کیے جا رہے ہیں، اور ہزاروں قسم کے مومنین اس کے اندر گرفتار ہو رہے ہیں، ان کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے، شبہات پیدا کرنے والوں کی تعداد مستقل بڑھ رہی ہے۔ اس سلسلے میں اپنی ذمہ داری کو تمام مومنین کو سمجھنا چاہیے۔ ایک معمولی سا ایک کلپ میں ابھی آپ کو دکھاتا ہوں، اس طرح کی سینکڑوں چیزیں موجود ہیں، لیکن صرف ایک آپ کو ٹوکن کے طور پر کہ آپ دیکھیں کہ معاشرے کے اندر کیا ہو رہا ہے، اور ہم آپ سب کی آنکھیں کھلی رکھنے کے لحاظ سے کیا ذمہ داری ہے ہونی چاہیے اور کیا ہمیں اقدام کرنے چاہیے۔ پہلے آپ یہ کلپ کو دیکھ لیں، پھر ہم آگے گفتگو کرتے ہیں۔ بھیجے نا، اب آخری فریضہ رہتا ہے، علی پہ جوانی کی بہار ہے، شادی کے قابل ہو گیا ہے، میری آخری ذمہ داری ہے علی کا گھر بسانا۔ اور میرے حبیب، میں اس ریت، اس روایت کو بھی جانتا ہوں کہ بیٹے والا بادشاہ کیوں نہ ہو، بیٹی والا بھکاری کیوں نہ ہو، بیٹے والے کو چل کے جانا پڑتا ہے، لیکن میرے حبیب تو جانتا ہے کہ میں قدیر ہونے کے باوجود جسم کی مجبوری رکھتا ہوں، میرا بدن نہیں، ورنہ تیری محبت کی قسم اگر جسم ہوتا رشتہ لینے مدینے چل کے آتا۔ سمجھ میں آئی بات؟ اگر بدن ہوتا چل کے آتا، لیکن میرے حبیب تیری محبت میں مجھے اتنا بھروسہ تھا،
इतना नाज था कि तेरा मेरा घर बांटा हुआ नहीं है, तो महसूस नहीं करेगा। इसलिए रात के पर्दे में, किबरियाई की तन्हाई में, वहदत की खलवत में तुझे बुलाया। मुझे अली के लिए बतूल का रिश्ता चाहिए। सर उठाना, जो सोच के जंगल में खोया हुआ नहीं, जिसकी मां के दूध का असर अली को मानना है, उसके लिए जुमला कह रहा हूं। रसूल ने सजदा किया। पालने वाले लंबी चौड़ी तमहीद की जरूरत क्या है? मैं तेरा बंदा, बतूल तेरी कनीज। जिब्रील के जरिए पैगाम भेज दिया होता, मैं हां कर देता। हिजाब इलाही में ज़ल्ज़ला आया, कहा है मेरे हबीब, जिब्रील जैसे कमीन की जबान में ये तहारत कहां कि वो बतूल का रिश्ता मांगे। चलो नजफ और मक्का चलते हैं। अबू तालिब पादरी के पास आए, एहतराम अबू तालिब में पादरी खड़ा हुआ। क्यों आए? अबू तालिब कहते जरा एक जायचा बना। क्या? जरा देख तो सही, 13 रजब फजर के वक्त इतने बजकर इतने मिनट पर, इतने बजकर इतने मिनट पर, इतने बजकर इतने मिनट पर एक बच्चा पैदा हुआ है। बता वो किन सिफात का मालिक होगा? एक बच्चा आया है, बता वो किन सिफात का मालिक होगा? सिफ्तैन कोसा मुझे हैदिया मस्जिद के इस मिंबर की अजमत की कसम, पादरी ने पर्चा उठाया, कागज कलम लिया, एक जायचा बनाया, देखा, फाड़ दिया, दूसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, तीसरा लिया, बनाया, फाड़ दिया, चौथा लिया, बनाया, फाड़ दिया। जब लातादाद जायचे बनाता रहा, फाड़ता रहा, अबू तालिब ने कहा बताता क्यों नहीं कि 13 रजब को इतने बजे जो बच्चा आया वो क्या होगा? पादरी खड़ा होकर कहने लगा, अबू तालिब जो वक्त तू बता रहा है उसमें अल्लाह तो पैदा हो सकता है, बच्चा पैदा है। ये भी ज़हन में रखें, जो कुछ आज तक मौलवी ने में तुम्हें खुदा बता रखा है वो खुदा नहीं है। नहीं, मुझसे दलील मांगो, दलील मांगना तुम्हारा हक है। शक की नजासत लेके जाना तुम्हारा हक नहीं है। कुरान में सूरह साफात में अल्लाह नहीं कह रहा सुबहान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, जो कुछ जमाना मेरी सिफतें बयान कर रहा है, अल्लाह कहता है मैं उससे बुलंद हूं। अब मौलवी कहता है अल्लाह खालिक है, अल्लाह कहता है मैं इससे बुलंद हूं। मौलवी कहता है अल्लाह राज़िक है, अल्लाह कहता है मैं इससे बुलंद हूं। मुझे ज़ात वाजिब की कसम, लाख कुरान मेरे सर पे रख, अब्बास का अलम मेरे हाथ में दे, कुरान उठा के अलम थाम के भी कहूंगा जब अली का 11वां बेटा और तेरा 12वां इमाम ज़हूर करेगा, मैं साबित करूंगा जो तुझे खुदा बताया गया वो सलमान था, अली आगे, अल्लाह और आगे। मजलिस पढ़ी थी मगर उसको आधा किया था, मगर वो मुकम्मल करता चलो क्योंकि आयत भी वही है। ठीक है, ये जो लफ्ज बे है ना, याद है आपको? इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीर। इरादा अल्लाह का ये है कि वो इनको पाक रखे जैसे पाक रखने का। मगर अबुल हसन शाह जी, इसमें एक लफ्ज है जो मौलवी ने निकाल दिया है। अगर वो लफ्ज रहता तो इसका तर्जुमा ही कुछ और होता। वो लफ्ज ये है इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम रिज्सा बे अहलल बैत। बे अहलल बैत व युतहहिरकुम तत्हीरा। इसका अब तर्जुमा ये बनेगा, अल्लाह का इरादा है कि ऐ अहले बैत, जो तुम्हें झुक जाए मैं उसे ऐसा पाक कर दूं जैसे पाक करने का है। घबराए तो नहीं है ना? ऐसा पाक करे जैसे पाक करने का हक है। अच्छा, बात को और आगे बढ़ाते चलें, जिनको याद है बस इसमें से कुछ मैंने पैराग्राफ लेने हैं। जाबिर बिन अब्दुल्ला की जुर्रत ही नहीं कि वो फातिमा से बात करे। हदीस किसा अन जाबिर बिन अब्दुल्ला अंसारी, ये है ना, ये बिल्कुल गलत है। रिवायत है अन ज़ैनब बिनते अली। केवल आपने तवज्जो नहीं की जाना। ज़ैनब बिनते अली 5 चादर में आते हैं, फिर कहते हैं जिब्रील भी आया। जिब्रील नहीं आ सकता। जिब्रील को तो सरकार आले मोहम्मद का इदराक ही नहीं। जिब्रील को
آل محمد کا شعور ہی نہیں، علم ہی نہیں۔ اگر اسے آل محمد کا ادراک ہوتا نا، جب محمد کہہ رہے تھے چلو آگے، تو وہ انکار نہ کرتا۔ سدرۃ المنتہا پہ کہا نا کہ یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، اس کا یقین ہوتا کہ محمد کہہ رہے ہیں تو چلا جاتا۔ نہ جانا اس بات کی دلیل ہے کہ اسے آل محمد کا ادراک ہی نہیں ہے۔ جب ادراک نہیں تو چادر میں کیسے آ سکتا ہے؟ اور کسی فرشتے میں جرت بھی نہیں کہ وہ صحن فاطمہ میں آئے، کسی فرشتے میں طاقت نہیں ہے، مگر ہاں حسن آئے، حسین بھی آئے، علی بھی آئے، فاطمہ بھی آئیں۔ توجہ ہے یہ نا، یدخل علی، پھر علی آئے۔ جو سمجھ رہے ہیں ان کو میں، وہ علی کون تھے؟ اس کا نام تھا علی ابن الحسین۔ امام سجاد بھی چادر میں آئے۔ وَيَدْخُلُ محمد باقر، امام باقر بھی نازل ہوتے ہیں، چادر میں آ گئے۔ امام جعفر صادق بھی نازل ہوئے، چادر میں آ گئے۔ امام موسیٰ کاظم بھی نازل ہوئے، چادر میں آئے۔ امام علی رضا تا امام زمان۔ جب سب اکٹھے ہو گئے نا، اب اللہ کا ارادہ ایک ہو گیا۔ اللہ کا ارادہ جب ایک ہوا تو اب اللہ نے کہا یا ارادت، اے میرے ارادو، یا قلم الاولی، اے میری اول قلم، مؤذن اذن ہی یدخل للہ، اگر تم اجازت دو تو میں اللہ بھی آ جاؤں۔ سمجھو قبلہ، یہ میں نے بڑے کلیجے کی طاقت سے یہ جملہ کہنا ہے، میرا ساتھ دیجئے گا۔ یوں ہی کہا نا کیا کلم اول، میں بھی تمہارے ارادے میں شامل ہونا چاہتا ہوں، میں بھی آنا چاہتا ہوں۔ اس وقت جناب سیدہ نے کہا لیا لیا، اہلن و سہلن، اے بار الہ آ جا۔ اب وجود تو وہ رکھتا نہیں، مولا فرماتے الوجوہ الاسماء العباس ہی، اس نے اپنے آپ کو عباس کے وجود میں ڈھالا۔ کوٹ عبد المالک والوں نے اتنا بڑا جملہ ضائع کر دیا اسرار کا، خدا نے اپنے آپ کو عباس کے پیکر میں ڈالا، ہو بہو عباس بنایا۔ بظاہراً عباس ہے، باطن میں عباس نہیں ہے۔ نہ سرکار، ایسا نہیں ہے۔ خدا نے بظاہراً توحید کے وجود دو دفعہ ڈھالے ہیں۔ گھبرا ہوئے تو نہیں ہے جاننا؟ پہلا دیکھیے، میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ اس کا ارادہ ہے ان سے طہارت کو قریب رکھنا، اس کی ذمہ داری ہے، اور ہر اس کو نجاست سے دور رکھنا جو ان کا پیروکار ہے۔ خدا نے دو دفعہ اپنے وجود کو ڈھالا ہے۔ ملک صاحب، میں بہت بڑی بات کرنے جا رہا ہوں۔ حسنین آ کے کہتے ہیں اماں کپڑے چاہیے، اماں کپڑے چاہیے، کا بیٹا درزی کے پاس ہے، درزی کو دیے۔ اسی کا نام کن ہے، اسی کا نام تو کن ہے، درزی کے پاس ہے۔ اب بی بی کی زبان سے نکلے جملے تو غلام شاہ جی اب یہ اللہ کی ذمہ داری ہے درزی بنانا، کیونکہ نجاست قریب نہیں آتی۔ اب اللہ نے کیا کہا، یا ایھا الملائکۃ خیاط الحسنین، جاؤ جنت میں کپڑے بناؤ جلدی۔ زہرا کی زبان سے جملے نکل چکے ہیں۔ خدا کی قسم میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ ہر فرشتہ ریشم کے درخت سے ریشم چن رہا ہے، اور دو لباس نہیں بن رہے، جتنے فرشتے ہیں ہر فرشتہ لباس بنا رہا ہے۔ اب خدا دیکھ رہا ہے۔ جبریل جانے لگا، میکائیل نے روکا کہ خبردار، بہت ہو گئی، اب ہماری باری۔ میکائیل جانے لگا، اسرافیل نے روک لیا، اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان، اس فرشتے کا اس فرشتے کے ہاتھ میں گریبان۔ ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے، ہر فرشتہ کہتا ہے ہم جائیں گے۔ جب یہ کہا نا، اب اللہ نے جو دیکھا، وجود رکھتا نہیں مگر مسکراہٹ آئی، چہرہ نہیں رکھتا مگر مسکرایا، لباس وجود میں ڈھلا، دو کپڑے ہاتھوں پہ لیے، حسنین کے دروازے پہ آ کے کہتا ہے یا فاطمہ انا خیاط الحسنین۔ تو آپ نے دیکھا
کہ شیعت کا جو درخشاں چہرہ ہے وہ ان تمام قسم کے مردود افکار سے بہت پاک ہے. جو یہ سب آپ کے سامنے پیش کی گئی صرف ایک مختصر سا آپ کے سامنے کے ہے، لیکن اس طرح کے سینکڑوں افراد معاشرے کے اندر آ چکے ہیں، کام کر رہے ہیں، لوگ کتنا زیادہ واہ واہ کر رہے ہیں، ہزاروں قسم کا جو افراد کا مجمع ان کے پاس ہے. تو جو لوگوں کو دین سے انحراف کرے اس موقع پر کتنی شدید ذمہ داری اس بات کی ہوگی کہ مذہب کا دفاع کیا جائے، ایسے افراد سے بیزاری کا اظہار کیا جائے، لوگوں کو ان کے متعلق آگاہ کیا جائے کہ ان کا بائیکاٹ کیا جائے اور ان ایسے افراد کو ہرگز بھی ممبروں کے اوپر نہ آنے دیا جائے. باقاعدہ آیت اللہ صافی گل پائگانی وہ فرماتے ہیں کہ ہمارے تمام اعمال کا محور مہدویت ہونی چاہیے، اور جو امام زمانہ کے علیہ السلام کے اغراض و مقاصد اور اہداف ہیں وہی ہمارے اغراض و مقاصد اور اہداف ہونا چاہیے. یہ نہ ہو کہ زمانے کے امام کا ہدف کچھ اور ہے اور ہمارا مقصد کچھ اور ہے. اور پھر فرماتے ہیں آیت اللہ صافی گل پائگانی علماء کے ایک باقاعدہ مجمع سے خطاب کرتے ہوئے فرما رہے تھے کہ دشمن کی سازش یہ ہے کہ شیعت میں شبہات ایجاد کر کے تفرقہ پیدا کیا جائے. شبہات کی ایجاد، مردود افکار پھیلانے والے دیکھیے ان کے دو مقاصد عام طور پر لگتا ہے کہ پورے ہو جاتے ہیں. مثلا اگر آپ یہ تمام خرافات سنتے رہیں اور اس کے بعد اگر آپ خاموش رہیں تو یہ خرافات بھی پھیلتے چلے جاتے ہیں، تب بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. اور ان کے خرافات کے خلاف اگر بولنا شروع کریں تو دوسری طرف سے خاص طرح کا ایک ریئیکشن آتا ہے اور مومنین پھر آپس میں جھگڑا کرنے لگتے ہیں اور دست و گریباں ہو جاتے ہیں. اس سے بھی ان کا مقصد حل ہو جاتا ہے. فرماتے ہیں لیکن اس موقع پر سنگین ذمہ داری یہ ہے کہ شبہات اور اشکالات کے لوگوں کو جوابات دیے جائیں. اور فرماتے ہیں یہ بات آپ یاد رکھ لیں کہ جب بھی کوئی بھی آپ اچھا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے اگر کوئی ذات خوش اور مسرور ہوتی ہے تو وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات گرامی. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اور جو اگر آپ کوئی گناہ کا کام کرتے ہیں تو سب سے پہلے جو ذات مغموم ہوتی ہے وہ امام زمانہ علیہ السلام کی ذات ہے. یہ آیت اللہ صافی گل پائگانی فرماتے ہیں. تو غیبت کے زمانے میں یہ جو پیریڈ چل رہا ہے اس میں گمراہی سے نجات وہی شخص پا سکتا ہے کہ جس کا عقیدہ بہت مضبوط ہو، جس طرح کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، ان ایسے افراد سے الرٹ ہو کر بیٹھے. یہی وجہ ہے کہ ہمارے امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام احمد ابن اسحاق قمی سے امام نے فرمایا کہ اے احمد ابن اسحاق قمی، اچھا امام ان کے اوپر بہت زیادہ اعتماد کرتے تھے، اور امام نے کہا کہ اگر تمہاری شخصیت آشکار نہ ہوتی اور واضح نہ ہوتی ہم پر تو ہم کبھی تم کو اپنا بیٹا نہ دکھاتے. یہ ان شخصیات، خوش قسمت شخصیات میں سے احمد ابن عباس قمی جنہوں نے امام زمانہ علیہ السلام کی زیارت کی تھی. 11ویں امام نے خود ان کو دکھایا تھا. تو امام فرماتے ہیں کہ احمد ابن اسحاق، خدا کی قسم امام مہدی کی غیبت اس قدر طولانی ہوگی کہ ان کی غیبت کے زمانے میں کوئی بھی ہلاکت سے نجات نہیں پائے گا مگر وہ لوگ کہ جن کے دلوں میں امامت مہدی کا عقیدہ اللہ کی طرف سے راسخ ہو چکے گا، اور خدا نے انہیں توفیق دی ہوگی کہ امام زمانے کے ظہور کی تعجیل کے لیے دعا کرے. یعنی امام نے خاص طور پر یہ بات کہی کہ غیبت میں کوئی شخص بھی ہلاکت و گمراہی سے نجات نہیں پائے گا. دو خصوصیات بتائیں، ایک تو امام زمانہ پر اعتقاد میں ثابت قدمی ہو، کسی قسم کے انحراف، کسی قسم کے شکوک و شبہات کا شکار نہ ہو، اتنا ثابت قدم ہو، یہ نجات پا جائے گا. اور دوسرا ہے کہ امام زمانہ کے ظہور کی دعا کی جس کو توفیق نصیب ہو جائے. یعنی اگر یہ شبہات سے سلامت رہ گیا، اس کا ایمان اور اعتقاد مضبوط رہا اور حضرت حجت کے لیے دعائیں کرتا رہا تو ایسا شخص گمراہی سے نجات پائے گا. اور علماء فرماتے ہیں اس کے لیے دعائے فرج، گمراہی سے نجات پانے کے لیے یہ بھی بڑی مجرب ہے. اس کے علاوہ زیارت آل یاسین اور دعائے غریق، یا اللہ یا رحمان یا رحیم والی دعا، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک. اور یہ وہ دعا ہے کہ جو کہ باقاعدہ آیت اللہ بہجت نے رہبر انقلاب اسلامی کو وصیت کی تھی کہ آپ اس دعا کو اکثر پڑھتے رہا کریں. الگ سے آیت اللہ بہجت نے ان کو وصیت کی تھی. تو آیت اللہ بہجت یہ فرماتے ہیں کہ اگر ہم اپنے تمام کاموں میں امام زمانہ کو یاد رکھیں گے تو وہ بھی تمہارے تمام کاموں میں شریک ہو جائیں گے.
فرماتے تھے یعنی سوچیے کتنی برکت ہوگی کہ ہر کام میں آپ کی کامیابی ہوگی. اگر آپ ہر کام میں امام زمانہ کو یاد رکھیں گے اس کام میں برکت آئے گی, اس کام میں کامیابی ملے گی. اور امام زمانہ کے لیے جتنی بھی آپ دعائیں کریں گے اس سے کئی گنا زیادہ امام زمانہ علیہ السلام آپ کے لیے دعائیں کریں گے. اور یہ بات سوچ لیجئے کہ امام زمانہ اگر آپ کے لیے دعا کر دیں تو آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا, نجات مل جائے گی. تو ابھی جو اور دین کے لیے اگر کوئی شخص واقعتاً کام کرے تو خود بھی ایک لحاظ سے ایسی صلاحیت اس کے اندر پیدا ہو جاتی ہے. امام کے مشن کے لیے کام تو کر کے دیکھیں, پھر دیکھیں کہ زندگی کے کتنے جو مشکلات اور پریشانیاں خود ہی رفع ہوتی چلی جائیں گی آپ کے لیے. ایک عالم تھے جو کہ درس اصول و فقہ جو ہے 300 سے زائد علماء ان کے درس میں شریک ہوتے تھے. ایک مرتبہ ان کی بیوی شدید بیمار پڑ گئی اور اتنی بیمار ہو گئی کہ بس لگتا تھا کہ اب اس کا انتقال ہو جائے گا. روز بروز صحت گرتی جا رہی تھی, یہاں تک کہ بالکل تقریباً کومے جیسی کیفیت کے اندر وہ چلی گئی. وہ عالم روتے ہوئے آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں آئے اور کہا کہ آقا میری کوئی اولاد بھی نہیں ہے, 37 سال کا میرا اور بیوی کا ساتھ ہے, ہم دونوں میں بہت ان سے محبت ہو گئی ہے, ایک دوسرے کے بغیر رہنا بھی بہت مشکل ہے, لگتا ہے اگر یہ مر گئی تو میں بھی مر جاؤں گا. اچھا میرے لیے دعا کریں. اچھا آیت اللہ علی آقا قاضی کی ایک سیرت تھی وہی جو تقریباً آیت اللہ بہجت کی طرح کہ کبھی بھی کسی کے چہرے کی طرف نگاہ اٹھا کر نہیں دیکھتے تھے. عام طور پر جو ملنے والے آتے تھے تو ان چہرے کو نگاہوں کو جھکا لیتے تھے. کہہ رہے انہوں نے سر جھکائے آنکھوں کو بند کیا اور ایک جذباتی انداز سے دعا کرنی شروع کی. اس وقت اس موقع پر آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی جن کا بھی کچھ ہی عرصے پہلے انتقال ہوا ہے یہ وہاں پر موجود تھے. آیت اللہ سید عباس حسینی کاشانی سب سے آخری شاگرد جو آیت اللہ علی آقا قاضی کے جو اب تک زندہ تھے وہ بھی انتقال کر چکے ہیں, یعنی آخری شاگرد کو کہا جاتا ہے. اس کے بعد خیر کچھ آیت اللہ محمد حسین طباطبائی کا بھی انتقال ہو گیا. اس کے بعد حسن زادہ عاملی کا ایک لحاظ سے بس سمجھے آخری شاگردوں میں سے بس یہ چند افراد رہے اور یہ اس موقع پر موجود تھے. پہلے ان کے متعلق بتا دوں کہ 18 سال کی عمر میں آیت اللہ عباس حسینی کاشانی درجہ اجتہاد تک پہنچ گئے تھے اور تقریباً 3 سال تک آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں رہے تھے. اور سمجھیں اس زمانے میں اتنی کم عمری میں ان کی خدمت میں وہاں پر موجود رہنا کہ اکثر علماء بھی حیران ہوتے تھے کہ بچہ یہاں پر کیا کر رہا ہے, لیکن اس زمانے میں بھی اتنی قابلیت ان کے اندر تھی. اور علی آقا قاضی کی خدمت میں رہتے تھے اور توکل اور خدا کی قضاء و قدر اس کے فیصلوں پر اتنا زیادہ اعتماد تھا کہ حجت الاسلام المسلمین مولانا علی رضا رضوی صاحب جو کچھ عرصے پہلے تشریف لائے تھے وہ خود بھی ان سے ملاقات کے لیے گئے تھے. آخری زندگی میں بہت ہی زیادہ بیمار رہے تھے اور اسی بیماری کے عالم میں انتقال کیا تھا اور اتنے زیادہ سالوں تک بیمار رہے تھے کہ باقاعدہ ان کو ایوب العلماء بھی کہا جاتا ہے. علماء کے حضرت ایوب جس اعتبار سے اتنے عرصے تک بیمار رہے, 266 کتابیں لکھی, اپنی پوری زندگی میں بے پناہ دین کے سلسلے میں کام کیا. اور خود مولانا علی رضا رضوی صرف فرماتے ہیں کہ مجھ سے انہوں نے کہا میری صرف اس کے لیے ایک اصلاح کے لیے ایک بات بتائی کہ اتنے عرصے سے میں بیمار ہوں, اتنے طویل ترین عرصے سے کہ اپنے کمرے سے باہر بھی نہیں جا سکا ہوں سال سے اور حرکت نہیں کر پاتا ہوں, تب بھی ایک مرتبہ بھی اپنی بیماری کے سلسلے میں حرف شکایت میری زبان پر نہیں آیا. آیت اللہ عباس حسینی کاشانی فرماتے ہیں میں خود اس موقع پر موجود تھا جب وہ عالم آیت اللہ علی آقا قاضی کے پاس آئے اور اپنی بیوی کی بیماری کی شکایت کی. میں نے دیکھا کہ آیت اللہ علی آقا قاضی نے اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا اور کچھ دیر دعا کی, اس کے بعد آنکھوں سے اپنے آنسوؤں کو صاف کیا اور کہا کہ جاؤ خدا نے اس کو واپس لوٹا دیا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. اچھا وہ عالم یہ فرماتے ہیں کہ اگرچہ مجھے علی آقا قاضی کی بات پر مکمل اعتماد تھا اور مجھے پتا تھا کہ حق کے سوا ان کی زبان پر کچھ نہیں آتا ہے, لیکن پھر بھی میں اندرونی طور پر پریشان تھا کہ بیوی تقریباً قریب المرگ تھی, اتنی طویل عرصے کی اس کی بیماری ہے اور یہ تھا کہ شاید اب میں گھر جاؤں تو وہ مر ہی نہ چکی ہو. کہہ رہے میں بہرحال گھر گیا, گھر جا کر دیکھا کہ تقریباً مردہ حالت کے اندر پڑی ہوئی جو بیوی تھی جسے میں چھوڑ کر گیا تھا وہ قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی اور
قبلہ رخ ہو کر بیٹھی ہوئی. میں نے اس سے بہت پوچھا کہ تمہاری اچانک سے طبیعت کیسے صحیح ہو گئی؟ تو کچھ بتانے کو تیار نہیں ہو رہی تھی. بہت زیادہ جب اصرار کیا تو بیوی نے بتایا کہ آپ نے بہت اچھا کیا کہ آپ آیت اللہ علی آقا قاضی کی خدمت میں گئے، اور جس وقت میری روح قفص انصری سے پرواز کر چکی تھی، وہ خود کہہ رہی ہے کہ میں مر چکی تھی، میری روح نکل کر جب چوتھے آسمان پر پہنچی تو ایک غیبی صدا مجھے سنائی دی کہ سید علی آقا قاضی کی دعا کے احترام میں اس کی روح کو واپس پلٹا دیا جائے. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. آیت اللہ عباس حسینی کاشانی اس واقعے کے عینی شاہدین کے اندر سے، انہوں نے اس واقعے کو اپنے انٹرویو کے اندر پورا نقل کیا تھا انتقال سے پہلے. تو دیکھیں یہ ہیں عالم دین، ان کی دعا کا احترام بھی ہوتا ہے، ان کی علم، عبادت، تقوی اور امام زمانہ کی اطاعت اور پیروی سے ان کو جو مقام حاصل ہوا ہے، ان کے مشن کے کاموں کے سلسلے میں حاصل ہوا ہے، تو اس سے انسان مستجاب الدعوات بھی ہو جاتا ہے. یعنی ایک دفعہ انسان ان کے مشن کے لیے کام کرنا شروع کرے، امام کے لیے کام کرنا شروع کرے، امام کو راضی و خوشنود کر لے، تو کتنی چیزیں اس کے صاحب کرامت اس کو بنا دیتی ہیں. اور علماء یہ بھی فرماتے ہیں کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں زیارت ہونی چاہیے، رضایت کا شرف زیارت کے شرف سے بھی بڑھ کر ہے. امام کو کا راضی ہونا یہ بہت اہم چیز ہے. اور امام سے علماء کہتے ہیں ہو سکتا ہے کہ بہت سارے افراد امام کو دیکھ نہ پائیں، لیکن امام سے عملی ارتباط حاصل کرنا ممکن ہے. یعنی محبت جب اپنے کمال پر جائے گی اور انسان امام کے مقصد کے لیے باقاعدہ طور پر کام کرے گا، تو چاہے ظاہری آنکھ سے وہ نہ دیکھ پائے لیکن اپنے قلب سے امام کی زیارت کر لے گا. علماء اس کی مثال دیتے ہیں کہ جس طریقے سے پیغمبر اور اویس قرنی نے دونوں نے بظاہر ایک دوسرے کو نہیں دیکھا تھا کبھی، لیکن رسول اسلام اور اویس قرنی کبھی ہرگز بھی ایک دوسرے سے جدا نہیں تھے. اور پیغمبر اسلام کہتے تھے مجھے عدن سے خدائے رحمان کی خوشبو آ رہی ہے، اویس قرنی کے لیے کہتے تھے. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں تو آیت اللہ بہجت یہی کہتے تھے کہ باقاعدہ لوگ بھی ان کے پاس آتے تھے کہ ہمیں زیارت جو ہے وہ کیسے امام کی نصیب ہوگی. تو فرماتے تھے کہ رضایت کی فکر کرو، چہرے کی زیارت تو شمر ملون بھی کر رہا تھا. یعنی باقاعدہ کہتے تھے کہ لیکن امام اس سے راضی اور خوش نہیں تھے. تو تم جو ہے کوشش یہ کرو کہ امام کو راضی کرو، بنسبت اس بات کے صرف لوگ زیارت کی دعا کرتے ہیں، وہ بھی ایک بہت بڑا شرف ہے. اچھا، ابھی جو ہم ذکر کر رہے تھے کہ ایک دفعہ اگر امام کے مقصد اور مشن کے لیے انسان کام کرے تو امام خود زیارت کے لیے آ جاتے. امام راضی تو ہو جائیں، پھر دیکھیے وہ کیسے زیارت کرتے. علامہ طباطبائی سے بھی کسی نے بات پوچھی کہ امام زمانہ تک پہنچنے کا راستہ کیا ہے، تو انہوں نے جواب میں فرمایا کہ امام زمانہ نے خود کہا ہے کہ تم اچھے بنو، ہم خود تم کو ڈھونڈ نکالیں گے. یہ باقاعدہ خود آیت اللہ طباطبائی یہ بات کہتے تھے. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ سیستانی کے جو جد امجد آیت اللہ باقر سیستانی کے متعلق ان کے والد کے لحاظ سے جو ملتا ہے، یہ سید علی رضا سیستانی جو شاید ان کے بھی آیت اللہ سیستانی کے دادا ان کو کہیں یا جد کہیں ان کو، ان کی تصویر ہے. لیکن آیت اللہ باقر سیستانی کے متعلق تو وہ میں کیونکہ واقعہ پڑھ چکا ہوں، اس سے اشارہ کرتے ہوئے گزروں گا کہ امام خود اس مومنہ کے جنازے میں شریک ہوئے تھے کہ جس نے حجاب پر جب حکومت وقت نے پابندی لگائی تھی تو وہ 7 سال تک اس عورت نے گھر سے قدم باہر نہیں نکالا تھا. امام نے کہا دین پر ایسا عمل کر کے دکھاؤ تو ہم خود اس کے جنازے میں آ کر شریک ہوں گے. اور وہ جو مشہور واقعہ بھی ہے جو کہ رجب علی خیاط نے بھی اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے کہ جو تالے بنانے والا دیانت دار دکاندار تھا، امام اس کی دکان میں آ کر بیٹھے ہوئے تھے، اور جو دیانت داری سے تالے بنا رہا تھا اور ایک بوڑھی عورت کے ساتھ دیانت دارانہ معاملہ اس نے کیا تھا. ابھی وقت نہیں کہ میں اس کو پڑھوں اس واقعے کو. امام نے کہا تھا کہ ایسے بن کر دکھاؤ، تو ہم خود امام اس کی دکان میں بھی آ کر بیٹھ گئے تھے. تو انسان جہاں پر ہے، جس کیپیسٹی میں بھی ہے، معاشرے کے اندر جس اعتبار سے بھی کام کر رہا ہے، وہ اپنا فریضہ دیانت داری کے ساتھ اسلامی احکام کے مطابق پورا کرتا جائے، پھر دیکھے کہ امام سے اس کی انشاءاللہ کیسے ملاقات ہوتی. دین پر عمل تو کر کے دکھائے.
اچھا اب دیکھیے روایتوں کے اندر بھی ملتا ہے، اگر جملے روایتوں کے ہم بعض اوقات سرسری طور پر پڑھ کے گزر جاتے ہیں کہ عبد الحمید واسقی نام کا ایک شخص امام باقر کی خدمت میں آ کر اس نے عرض کیا کہ مولا ہم نے تو انتظار امام زمانہ کی خاطر اپنے آپ کو ہر قسم کی اذیت برداشت کرنے کے لیے وقف کر دیا. اب دیکھیں بات کیا ہو رہی ہے، اذیت برداشت کرنے کے لیے اس کہہ رہا ہے میں نے وقف کر دیا اپنے آپ کو. امام نے فرمایا اے عبد الحمید کیا تم نے کبھی یہ دیکھا ہے کہ کسی نے رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو پابند احکام الہی کر لیا اور خدا نے اس کو پریشانی اور مشکلات میں آسانی پیدا نہ کی ہو؟ وہ کہہ رہا ہے میں نے تو مشکلات کے لیے آمادہ کر لیا، اور امام کہہ رہے ہیں رضائے الہی کی خاطر اپنے آپ کو پابند احکام الہی کر لیا ہو. یعنی اس کا مطلب ہے کہ ہر وقت پروردگار کے احکامات کا مطیع ہونا، فرمانبردار ہونا، گناہوں سے پرہیز کرنا، یہ اولین ایک لحاظ سے ذمہ داری کہ امام نے گویا وہ تو اپنی جان کو قربان کرنے کی بات کر رہا ہے اور امام احکام الہی کی پابندی کی بات کر رہے ہیں اس سے. تو بہرحال یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ انسان کو اس پہ غور و فکر کرنی چاہیے، اور امام کو راضی کرنے کے اس لحاظ سے جو طریقہ کار ہیں کہ امام پھر خود ہی زیارت کے لیے بھی آئیں گے، یہ والا مسئلہ ہی اس کا حل ہو جائے گا. ایک دفعہ دین پر کوئی عمل تو کر کے دیکھے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ مرزا احمد سیبویا ان کی قبر بھی حرم معصومہ قم میں ہے. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. بلڈ کینسر میں ان کا انتقال ہوا تھا، اور جس زمانے میں کربلا میں بھی ہوتے تھے، اور اس زمانے کے جو ان کے دوست تھے ان کو شیخ عبد الزہرا کہا کرتے تھے. تو اور انتہائی سیدھے سادے سمپل قسم کے بالکل آیت اللہ تھے. آیت اللہ مرزا احمد سیبویا ایسی شخصیت تھی، ان کی خدمات دینی بے تحاشا تھی. ایک دفعہ روتے ہوئے فرمانے لگے کہ حضرت حجت سے میری ملاقات میدان عرفات میں ہوئی، اور فرماتے میں نے آگے بڑھ کر حضرت حجت کے ہاتھ کو بوسہ دیا تو حضرت حجت نے میرے چہرے کو اٹھایا اور میری پیشانی کو بوسہ دیا. اللہم صلی علی محمد. کہہ رہے ہیں اس پورے واقعے کی اطلاع کسی قافلے میں موجود کسی شخص کو نہیں تھی، نہ کسی نے وہ بات سنی. میری امام زمانہ سے جو باتیں ہوئی تھی نہ وہ کسی نے بات سنی، نہ کسی نے ان کو دیکھا. تو آپ نے دیکھا کہ دین پر عمل سے کیسے انعامات ملتے ہیں. امام زمانہ نے ان کی پیشانی پر بوسہ دیا آیت اللہ مرزا احمد سیبویا کی، اور اس میں کوئی ایسی تعجب خیز بات نہیں ہے. خود پیغمبر اسلام ختم مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب جنگ تبوک سے پیغمبر واپس آ رہے تھے تو سعد انصاری نامی ایک صحابی ان کے استقبال کے لیے گئے اور پیغمبر سے آ کر مصافحے کا شرف حاصل کیا. پیغمبر نے ان کے ہاتھ کو دیکھا کہ کچھ ان کا ہاتھ زخمی ہے. پیغمبر نے پوچھا ہے سعد انصاری یہ تمہارے ہاتھ کو کیا ہو گیا؟ کہا کہ یا رسول اللہ میں کثیر العیال ہوں، افراد گھر میں بہت زیادہ ہیں، مجھے بہت زیادہ کام کرنا اور مزدوری کرنا پڑتی ہے، زیادہ کام کرنے کی وجہ سے میرا ہاتھ زخمی ہو گیا. پیغمبر نے سعد کے ہاتھ کا بوسہ لیا اور فرمایا یہ وہ ہاتھ ہے جس کو کبھی جہنم کی آگ نہیں جلائے گی. اللہم صلی علی محمد. دیکھیے اس طرح سے دین پر عامل لوگوں کے امام زمانہ نے ان کی پیشانی کا بوسہ لیا، پیغمبر نے سعد کے ہاتھ کا بوسہ لیا. دین پر عمل اگر انسان کرے تو اتنے بڑے بڑے شرف اور مقامات کو وہ حاصل کرتا. علامہ ہلی کے متعلق جن کی قبر مطہر جو ہے وہ حرم امیر المومنین میں قبر امیر المومنین سے کتنی قریب ہے. علامہ ہلی دین کے لیے کتنا کام کیا کہ نابالغیت کے زمانے سے تو مجتہد ہو گئے تھے. ہلا سے پیدل کربلا جاتے تھے. علامہ ہلی فرماتے ہیں اس پیدل سفر میں میری ملاقات ایک مرد بزرگ سے ہوئی جو میں اتنا حیران ہوا کہ ہر سوال کا جواب اس کو پتا ہوتا ہے. ہر سوال کا جواب میں ان کے علم سے اتنا متاثر ہوا کہ میں ان کے ہاتھ میں ہاتھ ڈال کر پیدل چلنے لگا. انہوں نے جاتے ہوئے میں نے ان مرد بزرگ سے پوچھا یہ بتائیے غیبت کبریٰ میں ہماری امام زمانہ سے ملاقات کیوں نہیں ہوتی؟ تو اس مرد بزرگ نے کہا کہ تم کیسے کہہ سکتے ہو کہ زمانے کے امام سے کسی کی ملاقات نہیں ہو سکتی جبکہ ان کے ہاتھ میں تم نے اپنا ہاتھ دیا ہوا ہے. اللہم صلی علی محمد.
بس یہ سننا تھا کہ فرط محبت اور شوق اور وارفتگی میں قدموں کے اوپر گر پڑے، قدموں کو بوسہ دیا اور بے ہوش ہو گئے۔ تو دیکھیے کام بھی ساتھ میں ہو اور اس کے ساتھ امام کے لیے دعا بھی ہو۔ کتنی زیادہ دعاؤں کی تاکید آئی ہے، کتنی زیادہ دعاؤں کی تاکید آئی ہے۔ آج کل ایک مسئلہ ایک یہ بھی ہو گیا، ادھر دعا کی کوئی چیز آپ بتائیں لوگوں کو، ادھر فوراً لوگ طنز کرنے لگتے ہیں۔ دیکھیے دعا بھی ضروری۔ آیت اللہ بہجت جب بھی ایک جملہ فرماتے تھے کہ اگر آپ دعا کر رہے ہیں ظہور امام کی، اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ آپ کا ایمان سلامت ہے، ایمان کی سلامتی ہے۔ اب بس ایمان موجود ہے، اب عمل کی طرف آپ کو جانا ہے۔ اور لیکن حقیقت یہ کہ ہم نے بہت چھوٹی چھوٹی چیزیں، حاجات، وہ بھی اگرچہ بالکل جائز ہے مانگنا، لیکن مومن کا معیار تھوڑا سا بلند بھی ہونا چاہیے۔ امام کو چاہیے، مومن کو چاہیے کہ امام سے مثلا دین بھی مانگے، تقوی مانگیں، امام سے اخلاق کو مانگیں، امام سے علم کو مانگیں، اور امام سے اطاعت مانگیں، امام سے جنت مانگیں، رضائے الہی مانگیں۔ کسی چیز کو اگر اپنے سے دفع کرنا ہے تو قبر، برزخ، قیامت، صراط، میزان، موقف، جہنم کی سختیوں سے بچنے کے لیے امام سے امداد طلب کریں۔ لیکن ہمارے ساتھ یہ کہ ہمارا معیار دعاؤں کے لحاظ سے بھی ایک لحاظ سے بہت گھٹیا قسم کا ہو گیا ہے۔ ایسی ایسی چیزیں مانگنے، وہ اگرچہ وہ جائز ہیں، معاذاللہ ان کی منع نہیں کیا جا رہا، لیکن صرف وہی گھر، گاڑی، شادی، اولاد، اور بس یہ، اس کے علاوہ جہاں ہمیشہ کی جو دنیا ہے اس متعلق کوئی بھی دعا ہماری نہیں ہوتی امام سے۔ 15 شعبان آج کی رات آئے گی، اب اپنی نکال کر دیکھیے گا کہ ان چیزوں میں سے جو بھی میں نے ذکر کی کتنی دعاؤں کی لسٹ میں موجود ہے۔ کچھ ہی عرصے پہلے کسی نے فیس بک پہ کوئی وہ پوسٹ بھی لگائی تھی، تنزیہ پوسٹ تھی، ایک لحاظ سے کچھ باتیں صحیح تھیں اس میں، کہ اگر امام زمانہ علیہ السلام تشریف لے آئیں تو لوگ سب سے پہلے سوالات ان سے کیا کریں گے؟ وہی جو کہ آج ہم دیکھتے ہیں زیارتوں پہ جب جاتے ہیں تو مراجع سے ہر دفعہ زیارت میں ٹپیکل قسم کے پاکستانی جو لوگ ہیں صرف اور صرف وہی 4-5 سوال ہر دفعہ لوٹ پھیر کر کے آتے ہیں۔ سیدانی کی شادی کا مسئلہ جو ہے غیر سید سے کیا ہے، اور شہادت ثالثہ کا مسئلہ کیا ہے، اور ولادت ہوتی ہے یا ظہور ہوتا ہے، اور کیا امام برمودا ٹرائنگل میں رہتے ہیں۔ اس طرح کے سارے زائرین کا جو سوالات ہیں، اس کا واسطہ مجتہدین کو بھی پڑتا ہے، اور یہی امام زمانہ سے بھی لوگ آ کر کریں گے۔ تو بہرحال وہ تھا کہ اپنے سوالات کا معیار یہ سب کچھ بھی لوگ بڑھانے کو تیار نہیں ہیں، اور دعاؤں کا معیار بھی بڑھانے کو تیار نہیں۔ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے کہ میری 2 گھنٹے سے زائد امام زمانہ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ اور امام نے ان کو دعا دی تھی کہ اللہ تمہیں شریعت اسلام کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت اللہ مرشی نجفی کو امام زمانہ نے دعا دی تھی۔ اور آیت اللہ حسن فقیہ امامی یہ ایک جملہ اور بھی فرماتے تھے کہ اتنی زیادہ اہمیت ہے امام کے ظہور کی دعا کرنے کے سلسلے میں، یہ فرماتے تھے کہ جس طریقے سے امام کے لیے دعا کرنا تعجیل فرج کا سبب ہے، اسی طریقے سے ترک دعا ظہور میں تاخیر کا سبب بھی۔ یعنی اگر کوئی شخص دل سے امام زمانہ کے ظہور کے لیے دعا نہیں کر رہا ہے تو گویا یہ امام زمانہ کے ظہور کو تاخیر میں ڈال رہا ہے۔ ایک سوال اکثر لوگ پوچھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ امام زمانہ کو ہماری دعاؤں کی کیا ضرورت ہے؟ آج کل ہر قسم کے اس طرح کے بوجھ بجکڑ قسم کے لوگ بہت آ گئے ہیں مارکیٹ میں، جو اس قسم کے سوالات اٹھاتے ہیں کہ وہ تو خود ہی لوگوں کی حاجت روائی کا وسیلہ ہیں، اور دعائیں لوگوں کی ان کے حوالے سے قبول ہوتی ہیں۔ آپ کہتے ہیں تو پھر امام خود ان لوگوں سے دعا کے لیے کیوں کہہ رہے ہیں؟ تو علماء اس کا جواب دیتے ہیں کہ اس کی مثال پروردگار کی ذات سے بھی دی جا سکتی ہے۔ وہ خود غنی علی الاطلاق ہے، وہ غنی بالذات ہے، وہ تمام مخلوقات کی سے بے نیاز ہے، پھر بھی وہ اپنی عبادت کرنے کو کہتا ہے لوگوں سے، حالانکہ اس کو لوگوں کی عبادت کی ضرورت نہیں ہے، وہ بے نیاز ہے، لیکن تب بھی وہ لوگوں سے نصرت طلب کرتا ہے۔ قرآن میں کتنی ایسی آیات ہیں کہ اس نے نصرت طلب کی ہے، اور وہ لوگوں سے قرض حسنہ طلب کرتا ہے۔ یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ امور حکمت سے خالی نہیں ہے، تاکہ لوگ اپنے عقیدے، زبان اور اعضاء سے محبت کا اظہار کریں۔ امام کے لیے دعا کرنے سے امام سے ان کا ارتباط بڑھے گا۔ دیکھیے، اور جن لوگوں کے لیے بھی انسان دعا کرتا ہے نا، ان سے محبت اس کے دل میں پیدا ہونے لگتی ہے، یا جن سے محبت ہوتی ہے ان کے لیے دعا کرتا ہے، اور بار بار دعا کرنے سے کیا ہوتا ہے؟ محبت اس کی بڑھتی چلی جاتی ہے، اور آپ میں اس بات کی لیاقت پیدا ہوتی ہے کہ اس دعا کے نتیجے میں رحمت خداوندی کے آپ سزاوار ہو جائیں۔ تو بہرحال دعا کے ساتھ یعنی ادھر زبان کو بھی استعمال کرنا ہے، اور اپنے اعضاء و جوارح کو بھی استعمال کرنا ہے۔ اپنے جسمانی اعضاء ان کو تھکائیے،
امام کی اطاعت کے لیے کوئی ایسی خدمت کر کے جائیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ نائنی، آیت اللہ خوئی کے بھی اساتذہ میں سے تھے. ایک دفعہ ان کے پاؤں میں کافی طویل عرصے سے درد چل رہا تھا، تو انہوں نے شیخ عباس قمی جو صاحب مفاتیح الجنان ہیں ان سے فرمایا طویل عرصے سے میرے پاؤں میں بہت تکلیف ہے اور درد ہے، دعا کرو. دیکھیے شیخ عباس قمی سے کہہ رہے ہیں دعا کرو کہ میرے پاؤں کا درد ٹھیک ہو جائے. شیخ عباس قمی نے کہا کہ زبان سے دعا کرنے میں تو مجھے یقین نہیں ہے کہ میں نے زبان سے کبھی کوئی گناہ نہ کیا ہوں، اس لیے زبان سے دعا نہیں کروں گا، لیکن میرے ان ہاتھوں نے احادیث اہل بیت لکھ کر ان کی بہت خدمت کی، میں اپنے ان ہاتھوں کو استعمال کروں گا. اس کے بعد آیت اللہ نائنی کے پاؤں کے اوپر اپنے ہاتھوں کو پھیرا، برسوں کا درد آیت اللہ نائنی کے پاؤں کا جاتا رہا. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. کچھ خدمت تو کریں امام کی، کچھ کر کے تو جائیں، پھر دیکھیے کہ ان تمام چیزیں یہ کرامات انسان کے اندر پیدا ہونے لگتی ہیں. خود بھی جب بیمار ہوتے تھے اور بی بی زوجہ ان کی آیت اللہ یہ شیخ عباس قمی کی دوا لے کر آتی تھیں، چمچہ لے کر آتی تھیں تاکہ دوا کو اس میں ہلایا جائے، تو چمچہ کو نکال کے الگ رکھ دیتے تھے اور کہتے تھے کہ میری یہ انگلیاں جو ہیں خود ان کے اندر ایک تاثیر پیدا ہو گئی، میں نے اتنی احادیث معصومین لکھی ہیں کہ اس کے اندر ایک تاثیر شفا پیدا ہو گئی ہے، اور میں اپنی انگلیوں کو اس دوا کے اندر گھولتے تھے اور اسی سے اپنے علاج کو کر لیا کرتے تھے. لوگ سوچتے ہیں کہ اگر ہم دین کے لیے کام کرنے لگیں گے تو ہماری ترقی رک جائے گی، لوگ ہم سے آگے نکل جائیں گے، ہم دنیا سے پیچھے رہ جائیں گے. وہی طعن و تشنیع کے جو لوگ امام خمینی کو آ کر دیا کرتے تھے انقلاب کے بعد کہ ارے جناب آپ نے کیا انقلاب لے کر آئے ہیں، آپ نے تو ایران کو 300 سال پیچھے دھکیل دیا، اتنی پابندیاں لگ گئیں، ترقی رک گئی ہے ہماری. تو امام خمینی ایک دوسری بات کی طرف ان کو متوجہ کرتے تھے اور کہتے تھے دیکھو 300 سال تو کم ہے، میں تو اس انقلاب کو 1400 سال پیچھے لے جا کر رسول اور امام کے دور سے منسلک کرنا چاہتا ہوں. تو اور اس لحاظ سے آپ دیکھیں اس دنیاوی ترقی کے جو ترقی یافتہ تھے ان کے اوپر کیا عذاب خدا پڑ رہا ہے، وہ نیچے سے نیچے جا رہے ہیں اور ایران ترقی کرتا جا رہا ہے. تو کتنے بہتر حالات ہو گئے ہیں. تو محبت کے اظہار کا ایک طریقہ دعا بھی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ اس کا اظہار کے بھی بہت سارے طریقے ہیں. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ میلانی فرماتے تھے کہ روزانہ گوشہ تنہائی میں بیٹھ کر کچھ دیر امام سے درد دل بھی انسان کو کہنا چاہیے. وہ کہتے تھے کہ شیعہ کے لیے بات کتنی بری ہے کہ اس کا دن شب میں ڈھل جائے اور رات دن کے اجالے میں تبدیل ہو جائے اور وہ اس دوران تھوڑی سی دیر بھی اپنے زمانے کے امام کو یاد نہ کرے. کتنی شرم کی بات ہے. فرماتے تھے ضروری نہیں کہ آپ مفاتی سے کوئی بہت بڑی بڑی دعائیں اٹھا کر پڑھیں امام کو یاد کرنے کے لیے، ضروری نہیں ہے کہ آپ کوئی بہت طویل قسم کی زیارت پڑھیں، بس کوئی ایک معروف سلام عرض کریں، السلام علیکہ یا صاحب الزمان، اور اس کے بعد اپنے دل کی بات امام سے کہہ ڈالیں، دل کی بات ان سے کہہ دیں. تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ دیکھو تمہارے منہ میں اور تمہارے کان میں ایک بالش سے بھی کم کا فاصلہ، تم جو بھی آواز اپنے منہ سے نکالتے ہو اس سے پہلے کہ آواز تمہارے کان تک جائے امام زمانہ علیہ السلام تک وہ آواز پہنچ جاتی ہے. تو تم اپنا رابطہ ان سے بڑھاؤ، ان سے باتیں کہو. یہی وجہ ہے کہ جو بہار الانوار کی 53ویں جلد ہے اس میں امام علی نقی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک روایت ہے. صلی اللہ علیہ وسلم. امام کے پاس ایک خط آتا ہے، ایک مومن جو رہتا تھا اس نے خط لکھا کہ مولا بہت سارے ایسے مشکل حالات ہو جاتے ہیں، میں آپ تک پہنچ نہیں پاتا ہوں، آپ کی رہائش گاہ بہت دور ہے مجھ سے، میں آپ کے پاس نہیں آ سکتا، میں اپنے مسائل کے حل کے لیے کیا کروں. امام نے جواب دیا اور وہی ہمارے لیے بھی جواب ہے. امام نے اس کو لکھا ان کانت لکا حاجتن فتحرک شفتیک، جب بھی تمہیں کوئی حاجت پیش آئے اپنے لبوں کو حرکت دو اور ہم سے بات کرو، یعنی ہم تم سے دور نہیں ہیں، تمہاری بات سننے پر قادر ہیں، تم ہمیں پکارو، بس تم کہو گے وہ بات ہم تک پہنچ جائے گی. یعنی امام نے خود بتایا خود کہ مومنین کو چاہیے کہ اپنے زمانے کے امام سے باتیں کریں، اور باتیں کرنے کے لیے خود امام کا حاضر و موجود ہونا ضروری نہیں. وہ کہہ رہے امام فرماتے ہیں صرف اپنے ہونٹوں کو حرکت دو، زبان کو حرکت دو اپنی، وہ بات تمہاری ہم تک پہنچ جائے گی. جب یہ آیت اللہ بہجت کہتے تھے کہ بس تمہارے کان اپنے کان تک بھی آواز نہیں پہنچتی، امام زمانہ تک پہنچ جاتی.
تو بہرحال لیکن کیا ہے کہ برے کردار کے ساتھ پکارنا، جو آدمی باتیں کیا کرے گا اس کو توفیق ہی نہیں ملے گی. گھریلو اخلاق کسی کا اگر بہت زیادہ تباہ و برباد ہے تو ایسا شخص جو ہے امام زمانہ سے بات کرنے کی توفیق بھی اس کو نہیں ملتی. وجہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں امام زمانہ نظر نہیں آتے، ان سے بات کرنا تو درگنار، محفلوں میں مومنین آپس میں امام زمانہ کے متعلق گفتگو کرتے بھی نظر نہیں آتے. آپ خواتین کی محفلوں تک اس میں بیٹھ کے دیکھیں جو آپس میں بیٹھ کے بات کرتی ہیں، کہاں امام زمانہ کا ذکر ہوتا. تو یہی وجہ ہے کہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے تھے کہ جو بھی یہ شخص چاہے کہ میرا شمار امام زمانہ کے خدمت گزاروں میں کیا جائے اور وہ اپنا نام کو ثبت کروانا چاہے ان کے خدمت گزاروں میں، اسے چاہیے کہ اچھے اخلاق کو اپنائے. دیکھیے اخلاق کی وہی بات، اگر وہ اس حالت میں مر گیا، یعنی اچھے اخلاق کو اس نے اپنا لیا اور اس حالت میں مر گیا، گویا اس نے قائم آل محمد کو درک کر لیا. امام فرماتے ہیں تو یہ گھروں کے لڑائی جھگڑے، یہ فتنہ و فساد، یہ بہت دور لے جا رہے ہیں ہم کو امام زمانہ سے، اور ہر جگہ اخلاق کی درستگی کا تذکرہ بہت زیادہ آ رہا ہے. امام فرماتے تھے کہ غیبت امام میں دین پر باقی رہنا ایسا ہے جیسے خاردار کانٹوں کو اپنے ہاتھوں میں پکڑنا. چھٹے امام یہ جملہ کہہ کے کچھ دیر خاموش ہوئے اور اس کے بعد کہا ہم سب کے لیے اس زمانے کے لوگوں کو چاہیے کہ اپنے ایمان کی حفاظت کریں. ہمارے لیے امام نے کہا کہ اپنے ایمان کی حفاظت کرنا اتنا ضروری. آیت اللہ حق شناس یہ وہ شخصیت ہیں کہ مرحوم آیت اللہ خوئی وہ یہ فرماتے تھے کہ آیت اللہ حق شناس کے اجتہاد کا انکار نہیں کیا جا سکتا، یعنی ان کے اجتہاد کو آیت اللہ خوئی تک نے تسلیم کیا تھا. یہ خود فرماتے ہیں کہ جب میں جوان تھا تو جوانی میں میرے سینے میں ایک تکلیف ہوئی اور خون آنے لگا اور ڈاکٹروں نے بہت زیادہ خدشہ ظاہر کیا کہ ٹی بی ہو گئی. تو میں اپنی صحت یابی سے کہہ رہے ہیں اتنی زیادہ طبیعت خراب تھی کہ بالکل مایوس ہو گیا. میں نے لوگوں کے حقوق واپس کیے، وصیتیں کیں، جو مال تھا وہ میں نے سب بیچا، صدقہ کر دیا، گویا بالکل مرنے کی تیاری کر کے بیٹھ گیا. ایک دن میں نے خواب میں حضرت حجت علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا اور ان سے خواب میں اپنی بیماری کی شکایت کی. امام نے میرے سینے پر ہاتھ پھیرا. اب جملے دیکھیے امام کے. امام نے کہا یہ کوئی مرض نہیں ہے، اصل مرض وہ ہے جو انسان کے اخلاق اور کردار میں واقع ہو جائے. دیکھیے مرنا جینا، بیماری، صحت یہ چلتی رہتی. امام نے کہا یہ بھی کوئی مرض اور بیماری ہے، یہ مرض نہیں ہے. دوسری طرف متوجہ کیا اصل مرض وہ ہے، امام زمانہ فرماتے ہیں جو انسان کے اخلاق اور کردار کے اندر واقع ہو جائے. پھر امام نے فرمایا کہ باقی تمہارے سینے کی جو تکلیف ہے یہ رفع ہو چکی ہے. اور بس کہہ رہے میری فوراً آنکھ کھل گئی، دیکھا واقعی بیماری بالکل غائب ہو چکی تھی. کہہ رہے میں اس زمانے میں آیت اللہ میر سید علی حائری جو زمانے مجتہد تھے، میں ان کے پاس گیا اور ان کی خدمت میں جا کر پورا خواب سنایا. آیت اللہ میر سید علی حائری خواب سن کر ان کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی. کہنے لگے ٹھیک، اب احتیاط کرنا، بد پرہیزی نہ کرنا اور خربوزہ اور انگور کھانے سے پرہیز کرنا. کہہ رہے میں سن کر تو اور حیران رہ گیا کہ حضرت حجت نے گفتگو کے آخر میں مجھے اپنی بیماری کے سلسلے میں یہی دو چیزیں کھانے کو منع کیا تھا. یعنی میر سید علی حائری وہ خود اس تمام چیزوں سے واقف تھے. یعنی عرفا ہمارے واقعی علماء کس مقام اور مرتبے کے اوپر ہوتے ہیں. امام زمانہ یعنی وہی جو میں نے کہا کہ ایک دفعہ دین پر انسان عامل ہو کر دیکھے، امام سے ارتباط کرنا کوئی مشکل کام نہیں، دین پر بس عمل کرنا. اور خود آیت اللہ حق شناس جن کی بھی بات ہو رہی ہے، اس کے بعد گھریلو اخلاق ان کا اتنا زیادہ اعلیٰ تھا کہ دیکھیے کہتے تھے کہ حقیقت بھی یہی ہے کہ اصل انسان کا اخلاق وہی ہوتا ہے جو اس کے گھر میں ہوتا ہے، ورنہ سیلز مینوں والا اخلاق تو بہت سارے لوگوں کے پاس ہوتا ہے. آپ دیکھیں سیلز مین کے پاس کوئی جاتا ہے کتنے عزت احترام کے ساتھ باجی باجی کر کے آپ کو جو آنکھوں میں سرما ورما لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں دکانوں کے اوپر، کتنی عزت و احترام سے بات کی. سیلز مینوں والے گھر میں وہی تمام افراد آتے ہیں تو بعض اوقات لوگ کہتے ہیں کہ انتہا سے زیادہ بد اخلاق گھر میں آ کر ہو جاتے ہیں. تو
اور ایک اور خصوصیت تھی آیت اللہ حق شناس کی، وہ یہ تھی کہ اپنی زوجہ کے احترام کی شدت سے قائل تھے، اور اپنی تمام کمالات کو آیت اللہ محمد حسین طباطبائی اور آیت اللہ حق شناس یہ کہتے تھے ہمارے اندر جتنے بھی کمالات پائے جاتے ہیں اس کی مرہون منت ہماری زوجہ ہے۔ تو بہرحال دیکھیے اتنی علم و تقوی کے باوجود جو شخصیت کی جو نمایاں ترین پہلو لوگ بیان کرتے ہیں، کیونکہ امام کہہ چکے تھے کہ دیکھو اصل بیماری وہ جو اخلاق اور کردار کے اندر واقع ہو جائے، شخصیت کا نمایاں ترین پہلو لوگوں کی حاجات کو پورا کرنا تھا، لوگوں کی حاجات پورا کرتے تھے، گھر کا اخلاق اچھا کیا ہوا تھا۔ امام خود آ کر آیت اللہ حق شناس کے خواب میں آئے، بیماری کو دور کیا، مدد کی ان کی، اور اس حد تک اس کی اخلاقیات اتنی اعلیٰ تھی کہ ایک دفعہ جوانی کے زمانے میں کسی دوست کی غیبت سن لی تھی اور نامعلوم وجوہ کی بنیاد پر اس کا دفاع نہیں کر سکے تھے۔ دیکھیے دفاع کرنا ہوتا ہے نا، کسی کا مومن کی اگر غیبت ہو رہی ہے تو آپ کی ذمہ داری میں سے کہ دفاع کریں۔ کہہ رہے جب اس سے ملاقات ہوئی کہ جس کی غیبت ہوئی تھی، باقاعدہ اس کے ہاتھوں کو اور پاؤں کو جھک کر بوسہ دیا تھا اور کہا مجھے معاف کر دو، میں فلاں مقام پر تمہارا دفاع نہیں کر سکا تھا۔ خود بتاتے ہیں ظاہر ایسے افراد ان کے والدین سے گویا یہ سب چیز چل رہی ہوتی، خود فرماتے ہیں کہ ان کی والدہ ناخواندہ تھی، یعنی پڑھی لکھی نہیں تھی۔ خواب میں حضرت امیر ان کے آئے تھے، حضرت امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام، اور امام نے ان کو روٹیاں کچھ کھانے کو دی۔ خواب میں جب انہوں نے وہ روٹی کھائی، صبح اٹھی تو وہ قرآن اور مفاتیح الجنان کو روانی سے پڑھ سکتی تھی۔ تو دیکھیے اخلاق و عمل کو ٹھیک کرنے کے لیے امام زمانہ سے ارتباط بہت ضروری ہے، یہ اگر ٹھیک نہیں ہے تو امام سے ارتباط ممکن نہیں۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جناب ٹھیک ہونے کے لیے امام زمانہ تو خود ہی آ کر ٹھیک کر لیں گے، ہم کون ہیں ٹھیک کرنے والے؟ یہی سوال کسی نے 5ویں امام سے بھی ایک دفعہ کر لیا تھا کہ مولا لوگ کہتے ہیں جب امام قیام کریں گے تو سب حالات خود بخود ہی ٹھیک ہو جائیں گے، نہ کوئی خوریزی ہوگی۔ امام نے فرمایا ہرگز نہیں، خدا کی قسم اگر کسی کے لیے خود بخود کاموں کا ٹھیک ہونا درست بات ہوتی تو پیغمبر اسلام اس کے بہت زیادہ حقدار تھے کہ پیغمبر اسلام کے جنگ کے اندر دندان مبارک شہید نہ ہوتے، امام فرماتے ہیں ان کے چہرے کے اوپر زخم نہ آتے۔ ایسا ہرگز نہیں کہ امور خود بخود ٹھیک ہو جائیں، خدا کی قسم امور جب تک ٹھیک نہیں ہوں گے جب تک ہم اور آپ خون اور پسینے میں غرق نہ ہو جائیں۔ تو بہرحال اس کے بعد امام نے اپنی پیشانی پر ہاتھ پھیرا۔ تو دیکھیے امام کے لیے انسان کام کب کرے گا؟ علماء فرماتے ہیں کہ منتظرین جو ہیں ان کی 3 چیزیں ان کے اندر ہونی چاہیے تو امام کے لیے کام بھی کریں گے اور حقیقی منتظر کہے جائیں گے۔ ایک تو ایمان کامل ہونا چاہیے، کہیں پہ بھی اس قسم کے شبہات رکھنے والے افراد کے ہتھے نہ چڑھ جائیں۔ یہ آج کل بہت زیادہ لوگ آپس میں ڈسکشن کر رہے ہیں اور کیا کیا شبہات لے کر آ رہے ہیں۔ دوسری چیز ظہور کے لیے آمادگی ہونی چاہیے، اور یعنی انسان ظہور کے لیے آمادہ بھی تو ہو اور اپنی استطاعت کے مطابق زمینہ سازی کرے، یعنی جو شخص جو امام کے ظہور کے لیے کام کر سکتا وہ کام کرے، اسے حقیقی منتظر کہا جائے گا۔ ایک عنصر بھی اس میں سے کم ہو جائے تو وہ اس کو حقیقی منتظر نہیں کہیں گے۔ علماء فرماتے ہیں دیکھیے جتنا ظہور کا یقین ہوگا اتنا ہی انتظار میں شدت ہوگی، جتنا ظہور کو نزدیک جانے گا اتنا ہی انتظار میں شدت ہوگی، جتنی محبت زیادہ ہوگی اتنی انتظار میں شدت ہوگی۔ انتظار میں شدت میں کمی اس بات کی علامت ہے کہ اس کا یا تو ایمان کامل نہیں ہے، ظہور کا اس کو یقین نہیں ہے، یا امام زمانہ سے اس کی محبت میں کوئی کمی۔ باقاعدہ محقق طوسی جو ہمارے گزرے انہوں نے تجرید الاعتقاد جو کتاب لکھی ہے اس میں کہا ہے کہ وجود جو امام ہے یہ خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، باقاعدہ اس کی شرح تک لکھی گئی اس کتاب کی۔ کہا کہ امام کا جو وجود ہے خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے، اور لوگوں کے امور میں امام کا تصرف یہ بھی خدا کی طرف سے ایک نعمت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ حسن الہی طباطبائی جن کا بھی اس سے پہلے ذکر ہوا تھا، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت حجت کا کائنات پر اس طرح سے تصرف ہے جس طرح روح کا جسم کے اوپر تصرف ہوتا ہے حضرت حجت کا۔ تو فرماتے تھے کہ اب امام ظہور کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ تو فرماتے تھے کہ لوگوں کا آمادہ نہ ہونا اور امام کا خواہش مند نہ ہونا یہ غیبت کا ایک سبب ہے، یعنی جب تک لوگوں کے اندر آمادگی نہیں ہوگی ظہور بھی نہیں ہوگا۔
تو فرماتے تھے محقق طوسی کہ جب تک لوگوں کی آمادگی نہیں، یعنی ایک زاویہ بھی اس مثلث کا کم ہے، ایک ضلع بھی اگر اس ٹرائنگل کا کم ہے تو اس کا اثر مفقود ہو جائے گا. خدا کی طرف سے لطف میں کوئی کمی نہیں ہے، خدا نے امام زمانہ علیہ السلام کی نعمت دی ہوئی. اچھا، امام کا کائنات پر تصرف بھی دیا ہوا ہے، لیکن لوگوں کے لیے ظاہر نہیں ہو رہے یہ والی چیز لوگوں کی طرف سے. لوگ امام کے ظہور کے لیے دلی طور پر تیار نہیں، زبان سے تو کہتے ہیں اجل اللہ تعالی فرجک اور اس طرح کی باتیں کرتے ہیں، لیکن عمل سے تیار نہیں. یہی وجہ ہے کہ رہبر معظم فرماتے ہیں کتنے ہی انبیاء آ کر گزر گئے ہیں، دنیا برائیوں سے پاک کیوں نہیں ہوئی؟ ائمہ اور انبیاء کی طرف سے کوئی کمی نہیں تھی، کمی لوگوں کی طرف سے تھی. زمینہ آمادہ نہیں تھا، اللہ کی طرف سے لطف و کرم کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. ابو لہب اور ابو جہل کے اوپر بھی اتنا ہی کرم تھا، لیکن ان کی ظرفیت ہی نہیں تھی. وہ اللہ کی رحمت کو جذب کرنے کی ان کے اندر صلاحیت اور ظرفیت ہی پائی نہیں جاتی تھی. یہی وجہ ہے کہ علماء کہتے ہیں کہ دیکھیے انتظار حرکت کا نام ہے، سکون کا نام نہیں. انتظار بے چینی اور بے قراری سے عبارت ہے، یہ سوتے رہنے کا نام نہیں. انتظار میں آمادگی پائی جاتی ہے، یہ غفلت کا نام نہیں. اور امام خمینی نے جو حکومت اسلامی قائم کی ہے وہ اسی زمینہ سازی کا حصہ ہے، یعنی امام کے وہ جو عادلانہ نظام قائم کریں گے اس کی طرف ایک پیش قدمی ہے کہ امام کی عادلانہ حکومت کے قیام کی گویا ایک لحاظ سے تیاری انہوں نے کی. اور انسان ہم یہ ہیں کہ اپنے اوپر عدل کو قائم کرنے کو تیار نہیں، اپنی ذات پر ظلم کیے چلے جا رہے ہیں گناہوں کو انجام دے دے کے. تو کہاں امام کی عادلانہ حکومت کے لیے قائم اپنے آپ کو اس کے لیے کوئی کام کریں گے. علماء ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ آج کل کے دور میں ایک بہت بڑی ذمہ داری علوم کا فروغ بھی. کافی میں باقاعدہ ہمارے چھٹے امام کی ایک روایت ہے مفضل ابن عمر سے، امام فرماتے تھے اپنے علم کو لوگوں کے لیے لکھو، اپنے بھائیوں کے درمیان نشر کرو، اور جب موت کا وقت آ جائے تو اپنے بچوں کے لیے میراث کے طور پر ان چیزوں کتابوں کو چھوڑ کر جاؤ، اس علم کو چھوڑ کر جاؤ میراث میں. کیونکہ ایک ایسا پر آشوب دور آئے گا جب سوائے کتابوں کے کوئی ہمدم نہیں ہوگا. اور باقی دیکھیں، یعنی بچے اور نوجوان اگر باہر جائیں گے تو آج کل مردود افکار والے افراد اکثر مقامات پر مقررین یہ گھات لگا کے بیٹھے ہوئے ہیں. لہٰذا ان کو اپنے گھروں میں اپنی نگرانی میں کتابوں اور ان علوم سے آشنائی کرواؤ، تاکہ امام زمانہ کے سلسلے میں کسی قسم کے شک و شبہ کا شکار نہ ہوں. کیونکہ بہت سارے آج کل ایسے شخصیات بھی آگے آ گئے ہیں کہ پرانے بھی ہیں علوم کی لائن میں، اور وہ باقاعدہ امام زمانہ کے لیے شکوک و شبہات ڈال رہے ہیں، یہاں تک کہ ان کی ولادت کو بھی آج کل مشکوک بنانے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور اس کے لیے آیت اللہ حافظ بشیر نجفی نے باقاعدہ ایک پوری کتاب ان کو لکھنا پڑی امام زمانہ کی پیدائش کے سلسلے میں، کہ آپ حیران ہوں گے کہ اس سلسلے میں بھی لوگ مومنین شکوک کا شکار ہوں تو یہ شک ڈالے جا رہے ہیں. تو اب سمرائز اگر اس کو اس لحاظ سے کریں تو ہاں، پہلے ایک بات اس میں اور بتا دی جائے کہ آیت اللہ حسین مظاہری یہ بھی ہمارے مجتہدین میں سے ہیں. فرماتے ہیں کہ جیسے کہ یہ جو شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اس میں ہر شخص کوشش کرتا ہے کہ وہ روزے رکھے. حقیقی روزے دار کا جو اجر ہے اس مہینے کے اندر وہ امام زمانہ علیہ السلام کی رضایت کو حاصل کرنا. اللہم صلی علی محمد و علی محمد. ان کی رضایت حاصل ہو جائے گی، یہ اس کے لیے سب سے بڑا اجر. تو اب جو وہ جو عنوان تھا کہ کیا کریں کہ امام زمانہ راضی ہو جائیں، اتنی ساری باتیں اور واقعات سننے کے بعد اس کا نتیجہ یہ ہے کہ جب راضی ہوں گے، جب ان کے لیے سچے دل سے آپ دعائیں کریں گی. علم دین کا حصول آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میں تمام شخصیات علم دین کے اندر ان کی خدمات ہیں، انہوں نے علم دین کو حاصل کیا، امام زمانہ ان سے راضی و خوشنود ہوئے، ان سے ملاقات کے لیے آئے. تیسری چیز یہ ہے کہ لوگوں کی جہالت کو دور کرنا اور تربیت کرنا. ان تمام علماء نے بے شمار کتاب، جیسے آپ نے آیت اللہ حسینی کاشانی عباس کاشانی کے متعلق سنا کہ 266 کتابیں لکھی، اس بیماری تک کے عالم کے اندر اتنی خدمات انہوں نے انجام دی. تو اس سے امام راضی اور خوش ہوں گے کہ لوگوں کی جہالت دور کی جائے، ان کی تربیت آپ کریں. لوگ مومنین کی خدمت اور مدد، آیت اللہ حق شناس کے لحاظ سے آپ نے دیکھا کہ ان شخصیت کا نمایاں ترین پہلو یہ تھا. اور اپنے اخلاق کی اور کردار کی درستگی، خاص طور پر گھریلو اخلاق کی،
اس سے امام راضی اور خوشنود ہوتے ہیں. تو یہ تمام خصوصیات ہیں، اس سے امام خود ملاقات کا شرف اسے بخشیں گے. اور ایسا شخص اگر مر گیا تو الہی حکومت کے جس وقت قیام ہوگا اس وقت قبروں سے باقاعدہ اٹھا کر امام کی مدد کے لیے ایسے افراد جو ان خصوصیات کے حامل ہوں گے وہ بلائے جائیں گے. اس لیے پروردگار عالم سے دعا ہے کہ ہم سب کو امام زمانہ کے ادنا ترین خدمت گزاروں میں شامل کرے تاکہ ہم سب دنیا اور آخرت میں کامیاب قرار پائیں. وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین. يا صاحب السماء